السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ جی کس کا ذکر چل رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وتفقد الطير، انہوں نے جائزہ لیا پرندوں کا۔ فقال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ما لیا، کیا ہے میرے ساتھ، کیا ہوا ہے مجھے؟ لا ارى الهدهد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے اردو میں؟ ہدہد ہی کہتے ہیں، اور انگلش میں ووڈ کٹر، ووڈ کٹر، ہوپیز، پتہ نہیں ہوپوز، ہوپوز، اچھا۔ ام کان من الغائبین، تو میں اسے نہیں دیکھ رہا، کیا ہے مجھے، کیا ہوا ہے مجھے، یا پھر وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے، ان کی فوج میں جنات بھی شامل ہوتے تھے، ان کی فوج میں پرندے بھی ہوتے تھے، اور یہ ایک فوج تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت، یہ سلطنت دی تھی، تو ان میں پرندے بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو ان کی بول چال کی افہام و تفہیم بھی دی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھیں، ہدہد اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے، اتنی بڑی فوج میں سے چھوٹے سے مخلوق کی خبر لے رہے ہیں، اور ان کے مس ہونے پر ان کی خبر لے رہے ہیں کہ کہاں ہے یہ۔ تو لہٰذا اور ہم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے انسان ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، ہم ان کی خبر نہیں لیتے۔ آج ہے ہی نہیں جس کی خبر لی جائے کلاس میں، آج کوئی جینٹس نہیں ہے۔ باقی عورتیں اپنا خود جائزہ لیں کہ کون آتی ہیں کلاس میں، کون نہیں آتی، ہمیں تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں، تو سب اپنا جائزہ خود ہی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج ویسے ہی مجھے سب تھوڑا سا کالا کالا دکھ رہا ہے، مجھے انفیکشن ہوا ہے، پچھلے ہفتے ایک آنکھ میں تھا، اس ہفتے دوسری آنکھ میں ہو گیا۔ بہرحال تو جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی صحابی مسنگ ہوتے تھے تو پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام، یہ ہوتی ہے لیڈرز کی کوالٹی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی اگر لیڈر ایسا ہے کہ وہ اپنی پوری مجلس میں صرف لوگوں کو یہی دکھا رہا ہے کہ میں موجود ہوں۔ بعض لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی سب تم خاموش ہو جاؤ، بس تم یہ جان لو کہ میں موجود ہوں، یعنی اپنی موجودگی کا احساس کرانے والا وہ لیڈر نہیں ہوتا، دوسروں کی موجودگی کو جانچنے والا، اس کا جائزہ لینے والا وہ ہوتا ہے اصل لیڈر، کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اس کو شدید عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آمین، بارکم اللہ، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ضرور کوئی نہ کوئی وہ میرے پاس واضح دلیل لے کے آئے، تو اس کو تو عذاب دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کروں گا، یعنی ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہلاک کر دوں گا، زندہ ہی نہیں رہے گا، یا پھر اس سے چھوٹا عذاب، یعنی عذاب دوں گا لیکن عذاب شدید ہوگا، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل ہے کہ وہ کہاں غائب تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس وہ کچھ دیر ٹھہرے، سلیمان علیہ السلام مکث ٹھہرے، غیر بعید، جو کہ بہت دور نہ تھا، بہت دیر والی نہ تھی، یعنی کچھ دیر۔ فقال احطت بما لم تحط به، تو وہ ہدہد آیا، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا جو تو نے احاطہ نہیں کیا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس لایا ہوں سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ نبا اصل میں خبر کوئی کہتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے تو اس کو نبا کہتے ہیں، عن النبأ العظیم، سورہ نبا میں نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، چونکہ قیامت کی خبر ایک بڑی خبر ہے، اس لیے اس کو نبا کہا گیا ہے۔ نبی بھی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی خبر، یعنی اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور آخرت کے بارے میں خبر دینا ہے۔ تو میں جو ہے وہ سبا سے بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اسے ہی معلوم ہوا کہ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نے احاطہ نہیں کیا بلکہ میں نے احاطہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفصول کبھی کبھار جزئیات میں زیادہ علم رکھنے والا ہو جاتا ہے فاضل سے۔ واپس مفضول کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مفضول، ایک ہوتا ہے فاضل۔ فاضل جس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، مفضول جس کو، ہاں اسے مفعول کے وزن پہ نا، یعنی فاضل مفضول سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔
جیسے کہ ہم سے بڑے لوگ ہیں یا ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، وہ فاضل ہیں اور ہم مفضول ہیں. تو یہاں پہ مفضول کون ہے؟ ہدہد. فاضل کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. فرما رہے ہیں کہ بتا یہ رہا تھا کہ مفضول علم کی جزئیات میں بہت ممکن ہے فاضل سے زیادہ جان سکتا ہو، لیکن کلیات میں فاضل ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. کیا زبان استعمال کر رہے ہیں آپ، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا. کلی اور جزئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے سنا ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. کہ علی تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے تو ایسے ہی میرے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جزوی فضیلت تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، ایسے ہی میں اور تو ہیں. یہ علی کے لیے فضیلت ذکر کی. اسی طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مستجاب الدعوات کا شرف حاصل ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ابو بکر سے افضل ہو گئے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جزوی فضیلت یا جزوی فوقیت کسی مسائل میں ہو جانا یہ کلی فضیلت پر دلالت نہیں کرتی. یہ قاعدہ ہے، جزوی فضیلت کلی فضیلت پر دلالت نہیں کرتی. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور دوسری فضیلت تھی، وہ کتاب التوحید ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جھنڈے والی، میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اور رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی فضیلت علی کے لیے خاص ہو گئی نا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ابو بکر سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے افضل ہو گئے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس حدیث میں جو آیا نا جزوی فضیلت ہے. تو لہٰذا جزوی فضیلت کے ہونے سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. یہ شیعہ وغیرہ جو ہے نا وہ اس طرح کی جزوی فضیلت دکھاتے ہیں اور کہتے تھے کہ جی ابو بکر کے بارے میں تو یہ فضیلت نہیں آئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ فضیلت نہیں آئی. تو ہم یہ ان کو قاعدہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جزوی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی. اس قاعدے کو انبیاء علیہ السلام پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ملا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو یہ ایک جزوی فضیلت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل نہیں تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مجموعی حیثیت سے، کلی حیثیت سے. کلی کا مطلب اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایز اے ہول جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ کون کس سے افضل ہے. لہٰذا جزوی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی. یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ دین میں اپلائی ہوتا ہے. لہٰذا میں یہاں پہ جو بات کر رہا تھا ہدہد اور سلیمان علیہ السلام کی، ہدہد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہدہد یہ بتا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام میں ایک سبا سے ایک خبر لایا ہوں جو کہ یقین پر مبنی ہے، جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، جس کو میں نے پا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہدہد جزوی فضیلت لے گا سلیمان علیہ السلام پر، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ کیا سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں کرتی. صحیح ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، اس پہ پتہ نہیں اس پہ عامر لیاقت کا ایک کلپ وہ تھا، اس پہ پتہ نہیں جو شو کرتے ہیں نا رمضان میں یا پتہ نہیں رمضان کے علاوہ، اس میں ایک بریلوی عالم دین بیٹھا تھا اور اس سے سوال ہو رہا تھا. کسی خاتون نے فون پر سوال کیا تھا اس شو میں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا اور وہ زہر سے فوت نہیں ہوئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو نعوذ باللہ کیا خالد بن ولید اللہ کے نبی سے افضل ہو گئے؟ یعنی اے جو بھی تم کہتے ہو، یعنی خاتون کا یہ اعتراض تھا کہ تم خالد بن ولید کی یہ فضیلت ثابت کرتے ہو. مولانا مطلب جو بھی مولوی، تم جو بھی مولانا ہو یا مولوی ہو، مطلب وہ مولویوں پر اعتراض کر رہی تھی. ٹھیک ہے، عموماً صرف بریلوی پر نہیں کر رہی تھی، مولویوں پر اعتراض کر رہی تھی کہ خالد بن ولید کی فضیلت تم جو ہے وہ ثابت کر رہے ہو، ایسی فضیلت جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے خالد بن ولید، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زہر نے اثر کیا تھا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے زہر کے، مطلب مرض الموت میں. جو یہودیہ خاتون کے گھر انہوں نے گوشت کھایا تھا مسمومہ جو کہ زہر آلودہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اثر کیا، خالد بن ولید کو نہیں کیا. تو نعوذ باللہ کیا اس سے خالد بن ولید افضل ہو گئے؟ تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، خالد بن ولید کو اگر جزوی فضیلت مل گئی تو جزوی فضیلت سے کلی فضیلت نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت ساری کرامات جو ہیں وہ ابو بکر کے لیے ثابت ہوئی ہیں، عمر بن خطاب کے لیے ثابت ہوئی ہیں. عمر بن خطاب کو یہ الہام ہو گیا تھا یا انہوں نے سینس کر لیا تھا کہ ایک کافر فوج جو ہے وہ دور سے آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں ہوا. تو لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ جزوی فضیلت، بس یہی ہے قاعدہ، یہ عقلی قاعدہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی قرآن حدیث سے میں آپ کو دلیل نکال دوں. عقلی قاعدہ ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے والدین ہیں اور ہم ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی چیز سیکھ لی جو کہ والدین سے ہمیں افضل بنا دے، تو کیا ہم والدین سے افضل ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم والدین کے ماتحت ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں بات کرنا سکھایا، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے. تو اگر ہمیں اسمارٹ فون اگر زیادہ یوز کرنا آ گیا تو ہم والدین پر افضل تھوڑی ہو جائیں گے.
बहरहाल तो इस सर कायदे मेरा को एक सवाल है उसूल को समझाना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर उसूल इस तरह के समझ में आ जाए ना तो इस तरह के जितने भी एतराजात होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। जी आप क्या सवाल कर रही हैं? सर माशाल्लाह बहुत ही सही आपने एक जो चीज बताई ना बहुत ही अच्छी। मैं ये कह रही थी कि इससे ये भी हमें पता चलता है कि अंबिया आलिमुल गैब नहीं होते, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें वही से नहीं मिली तो सारी दुनिया का उन्हें नहीं पता था। सही। जज़ाकल्लाह सर आपने बताया। सर ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली फजीलत हासिल है तमाम अंबिया पर, हाँ ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सैयद वलद आदम वला फख्रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं आदम की औलाद का सैयद सरदार हूँ, और इसमें मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं कोई फखरिया अंदाज में नहीं बता रहा, मैं हूँ सरदार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कुबरा करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। इसरा व मिराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया की इमामत कराई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं। तो लिहाजा अगर कहीं किसी नबी की जुज़वी फजीलत आ जाती है तो ये कुल्ली फजीलत, मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये तो नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हो गए, ऐसा नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़वी फजीलत नहीं देखी जाती, कुल्ली फजीलत देखी जाती है, यानी मजमूई हैसियत से, यानी जनरली देखा जाता है कि कौन किससे अफजल है। अच्छा जी, तो बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे अब एक और हदीस ज़हन में आ गई कि इसी कायदे को हम लेते हैं, इस आयत से हमें ये पता चला कि मफसूल अगर किसी चीज में अफजल हो जाए या फौकियत ले जाए तो वो फाजिल पर कुल्ली फजीलत नहीं ले आता, फाजिल पर कुल्ली तौर से अफजल नहीं हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हुदहुद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का इम्तिहान लिया और पूछा कि ऐसा एक दरख्त है जो कि मोमिनों जैसा है, मोमिन की तशबीह थी, तो सहाबा से पूछा कि बताओ कौन सा दरख्त है। उस महफिल में अबू बकर भी बैठे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब भी बैठे हैं, बड़े बड़े किबार सहाबा बैठे हैं, उनमें से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि उस वक्त छोटे थे, जवान थे, उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, उनको ये जवाब आता था लेकिन जवाब नहीं दिया। बाद में घर पे जाके अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान मुझे इसका जवाब आता था, तो अब्बा जान ने कहा, यानी उमर बिन खत्ताब ने, अगर तू वहां पे जवाब देता तो मुझे फलां और फलां चीज से बहुत महबूब होता। यानी अब देखे ना, ये सवाल का जवाब अब्दुल्ला बिन उमर को पता है और अबू बकर और बड़े बड़े साहबा को नहीं पता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सब साहबा से अफजल हो गए, नहीं। तो मफजूल कोई कोई बात जान लेता है जिसकी वजह से वो, इसी तरह हम देखते हैं ना कि अगर एक शेख है और उसका शागिर्द है, ये टीचर है या उसका स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमेशा टीचर का टी स्टूडेंट ही रहता है, शागिर्द ही रहता है, चाहे वो जुज़वी एतबार से कितना ही कुछ ना जान ले, लेकिन वो टीचर का स्टूडेंट ही रहता है, वो शागिर्द ही रहता है। लिहाजा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि टीचर को दबा के, और जो भी उसका शेख है या उसको ये अदाब के मनाफी है। व इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै, बेशक मैंने, अभी हुदुद बता रहे हैं कि क्या खबर लाया हूं मैं खबर ये लाया हूं कि मैंने पाया वहां पे एक औरत को, तमलिकुहुम जो इनकी बादशाहत करती थी, जो इन पर हुकूमत कर रही थी, वह ऊतियत, यानी ये हैरान कुन बात थी इनके नजदीक कि औरत जो है वो लीडर बनी हुई, वहां पे औरत हुकूमत कर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। लन 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 किस लिए होता है? माजी मुस्तकबिल की नफी के लिए, हमेशगी के लिए, कभी वो कौम कामयाबी पर आ ही नहीं सकती, वो कौम कामयाब हो ही नहीं सकती कि जिसने अपने मामलात को औरत के हवाले कर दिया। तो औरत के लिए ये विलायत आम्मा के लिए हुक्म है, विलायत एक होती है विलायत आम्मा, एक होती है विलायत खासा। विलायत आम्मा के लिए औरत जो है वो लीडर नहीं बन सकती। तो ये जितनी हमारे अगर जमहूरियत में औरतें पार्टियों के लिए खड़ी होती हैं, ये सब जहालाना चीज़ें हैं, औरत इसके लायक नहीं है कि वो इस तरह जो है वो खड़ी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे उमूर हैं, अभी मकाम नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने का। अलबत्ता विलायत खासा जो होती है उसके लिए औरत आ सकती है, मिसाल के तौर पर स्कूल की प्रिंसिपल है या किसी इदारे की सरबराह है, ये विलायत खासा है। लेकिन विलायत आम्मा तमाम मुसलमानों या मुल्क की सरबराह होना, जैसे कि हमारे माजी में बेनज़ीर हुई थी, ये जहालाना चीज़ है, ये कौम कभी भी कामयाब नहीं होगी। आज है कहीं न्यूजीलैंड में, और इसके अलावा कहाँ है? जर्मन में। तो सर सिविल सर्विसेज में जा सकती हैं औरतें? क्या करना है वहां जाके? सर ये बताया जाता है कि औरतों के लिए ये जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एम्पावर करना है, एम्पावरमेंट है। हाँ सही नहीं है? इंशाल्लाह मेरा फेमिनिज्म पे कोर्स लीजिएगा, मैं लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। सर वो हमारे कोर्स का हिस्सा होगा ना? नहीं मुझे नहीं पता मैं कब लॉन्च करूंगा, बहरहाल मजाक कर रहा हूँ। ये जो आप बात कर रही हैं कि सिविल सर्विसेज में और आर्मी वगैरह में जाना, ये में काम क्या है औरतों का? मतलब औरतों के काम थोड़ी है यहाँ पे। स्कैंडिनेविया जो है ना, वो परफेक्टली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको कहते हैं ना, कि जहाँ पे बिल्कुल फ्री चॉइस होती है,
وہاں پہ عورتوں اور مردوں کو بالکل اوپن چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے چاہے کریں. تو اسکینڈینیویا مطلب فلی لبرل کنٹری ہے, اور اس میں جو ہے وہ جب عورتوں اور مردوں کو بالکل اوپن چھوڑا گیا, آج بھی آپ دیکھ لیں تو عورتیں جو ہے وہ زیادہ تر نرسنگ, ڈاکٹر, میڈیکل کی فیلڈ میں گئیں, ٹیچنگ, اور جو مرد ہیں وہ گورنمنٹ اور اتھارٹیٹیو جابس, اور اسی طرح جو ہارڈ ورک ہیں, انجینئرنگ, اکاؤنٹنگ, اس طرح کے فائنینسنگ, اس طرح کی فیلڈس میں گئے, کیونکہ عورتوں کا نیچر ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ جس طریقے سے سول سروسز میں بھی یا اس میں بھی میڈیکل کور بھی ہوتا ہے, جس طریقے سے آرمی میں بھی میڈیکل کور ہے, جس طریقے سے IT ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, اگر ظاہر سی بات ہے, جیسے کہ صحابیات جو ہیں وہ جہاد میں جایا کرتی تھیں, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ تلواروں سے لڑتی تو نہیں تھیں, وہ کیا کرتی تھیں, جو جن کو زخم لگ جاتے تھے ان کی نرسنگ وغیرہ کرتی تھی. تو یہاں تک میں نے وہی آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز صحیح ہے. لیکن ایک پولیس آفیسر بن کے یا اس طرح کے جو ہے وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر کے مردوں والے کام کرنا, تو بھائی جو عورتوں نے کیے نا ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے ان کو ہراس کیا جاتا ہے ان جگہوں پر. اس کے لیے ایک عورت کو بہت بدبخت ہونا پڑتا ہے اس طرح کی فیلڈز میں جانے کے لیے. خیر ابھی موقع نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے چیزیں. جی ہاں, تو ہوتے بتا رہے ہیں, یعنی میں نے یہ ایک بڑی عجیب خبر دیکھی کہ وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ ان کی بات کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اچھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی, تو کیا یہ نیوزی لینڈ دیکھیں آج پاکستان سے اوپر ہے اور سکسیسفل کنٹری ہے, اور اسی طرح جتنے بھی اور بھی ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ فلاح نہیں پا رہی قوم؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سر فلاح تو آخرت کے لیے ہے نا. جی ہاں, فلاح اصل میں دیکھی جاتی ہے ایونچوئل کامیابی کیا ہے, تو دنیا میں بھی ایونچولی کامیابی دیکھی جاتی ہے, دنیا میں بھی ایونچولی. اور فلاح یا سکسیس جو ہے وہ اسلام کا کانسیپٹ ایک کافر کے کانسیپٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے. کافر کے کانسیپٹ میں جو فلاح ہے یا کامیابی ہے وہ صرف مٹیریلسٹک ہے, یعنی مادہ پرستی تک محدود ہے. اور جو ایک مسلمان, ایک مومن کا کانسیپٹ آف سکسیس ہے وہ بالکل الگ ہے, وہ صرف مادہ پرستی تک محدود نہیں ہے, کیونکہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے. تو روح بھی کامیاب ہونی چاہیے اور جسم بھی کامیاب ہونی چاہیے. اگر جسم کامیاب نہ بھی ہو تو بھی روح ضروری ہے کہ کامیابی ہو. تو یہ اصل میں جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں عورتیں وہاں پہ حکمرانیاں کر رہی تھیں اور آج بھی کر رہی ہیں, تو وہاں پہ دیکھیں کتنی سکسیس ہے, کتنی ٹیکنالوجی ہے اور بہت کچھ ہے. تو ہم کہیں گے بھائی ایک سیکنڈ, ہم یہ طریقہ نہیں ہے سامنے والے سے لڑنے کا یا اس کو آرگیومنٹ یا جواب دینے کا, نہیں دیکھیں وہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے اور فلاح نہیں پائیں گے. ہم کہیں گے ایک سیکنڈ پہلے تو سکسیس کو ڈیفائن کرو. تو وہ جس طریقے سے سکسیس کو ڈیفائن کرے گا تو اس کے مطابق تو ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن سکسیس آپ بتائیں گے کہ آپ غلط طریقے سے سکسیس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کامیابی کیا ہے, کنٹینٹمنٹ کیا ہے, خوشی کیا ہے, ہیپینس کیا ہے. ایک کافر اس کو الگ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے اور غلط طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. ایک مسلمان جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ الگ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہد آگے بتا دیں, میں نے ایک عورت کو دیکھا, ایک خاتون کو دیکھا کہ اس نے, میں نے پایا امراۃن, ایک خاتون کو بادشاہ حکمرانی کر رہی تھی. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ, ہر چیز میں سے ایک حصہ دیا گیا, من تبعیضیہ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عظیم, اور اس کے لیے ہے ایک بڑا عرش, عرش عظیم. یعنی ہر چیز جو ہے وہ جو اس کی حاجت کے لیے ہو, ضرورت کے لیے ہو, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کو دے دی گئی ہے, اسی لیے من آیا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس, میں نے دیکھا اسے اور اس کی قوم کو, یسجدون, میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو, یسجدون, وہ سجدہ کر رہے تھے, للشمس, سورج کے لیے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے, وزین لهم الشیطان, اور شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا ان کے لیے, اعمالهم, ان کے اعمال کو, فصدهم عن السبیل, اور شیطان نے روک دیا ہے ان کو صحیح راستے سے, السبیل, فهم لا يهتدون, بس وہ ہدایت نہیں پاتے. تو میں نے دیکھا کہ وہ قوم جو ہے وہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے. اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سورج کو کون سجدہ کر سکتا ہے, مطلب ہاؤ آن ارتھ کین سم ون پروسٹریٹ ٹو دا سن. ایک سورج آتا ہے چلا جاتا ہے, سورج تو نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ بولتا ہے, ایک بے جان سی چیز ہے. مطلب ایک عقل مند انسان سورج کو کون سجدہ کر سکتا ہے؟ جواب آگے, وزین لهم الشیطان, بھائی شیطان اگر کسی کے لیے کوئی عمل مزین کر دے نا تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی مزین لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہوموسیکشوالٹی بھی اچھی لگتی ہے, اس کو بہت کچھ جو کہ ہم کبھی اور عجیب سی چیز جانتے ہیں کہ مطلب ہم یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ایک بندہ کر سکتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے, شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. ہم ایسے بہت سے معاشرے میں جرم وغیرہ دیکھتے ہیں, کرائمز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنی بے دردی سے اس بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہے, اس کے اندر دل نہیں تھا دل, لیکن شیطان نے اس کے عمل کو مزین کر دیا تھا. لہٰذا بچیں اس بات سے کہ شیطان کہیں ہمارے اعمال کو مزین نہ کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے, شیطان جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے, دشمن ہے انسان کا.
ایسے ایسے اعمال مزین کر دیتا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ عمل کیسے کوئی انسان ہوتے ہوئے کر سکتا ہے, یہ تو جانور بھی نہیں کر سکتا اور یہ انسان ہوتے ہوئے کر رہا ہے. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ جیسے عام نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں اسلامک کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بڑے گناہ بھی کرتے ہیں, وہ کس طرح کر دیتے ہیں جب یہ بھی کر رہے ہیں؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے بالکل. جو لوگ نمازیں پڑھے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں, جی نمازیں بھی ساری پڑھ رہے ہیں, سارے روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ گناہ بھی مطلب اتنے عجیب بڑے والے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک. تو نماز کو قائم نہیں کر رہے صحیح سے, ورنہ اگر نماز کو صحیح کما حق ہو, جیسے اس کا حق ہے, اگر اس کو قائم کیا جائے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کو جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کیا جا رہا ہوگا, اور ایمان میں لذت نہیں ہوگی, عبادت میں حلاوت نہیں ہوگی, یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. جی جزاک اللہ. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ, ہدہد بھی دیکھیں, ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کی توحید کو کیسے بیان کر رہا ہے, یعنی وہ حیران ہو رہا ہے کہ اللہ کی توحید سے اتنے بڑے بڑے, یہ بلقیس جیسی عورت جس کے پاس عرش عظیم, ملک عظیم, بڑی سلطنت تھی, یہ توحید جیسی نیچرل اور فطری چیز سے کیسے غافل ہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات, کہ فہم لا یہتدون, کہ وہ پچھلی آیت میں ہے کہ انہیں روک دیا شیطان نے, فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون, کہ وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج, اس کا تعلق پیچھے سے ہے, تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں, یعنی شیطان نے روک دیا ان کو, ان کے اعمال کو مزین کر دیا. کیوں کیا شیطان نے؟ تاکہ اللہ یسجدوا للہ الذی, تاکہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. وہ ذات جو یخرج الخبأ, وہ ذات جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتی ہے, فی السماوات, آسمان میں, وفی الارض, اور زمین میں, ویعلم ما تخفون وما تعلنون, اور وہ ذات جو ہے وہ جانتی ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلان کرتے ہو. یعنی وہ ذات اتنی طاقتور ہے, علیم ہے, سب کچھ جانتی ہے, حتیٰ کہ چھوٹی چھپی ہوئی چیزوں سے جو ہے وہ زمین سے نکال لیتی ہے. اب یہ اہل علم فرماتے ہیں ہدہد کی جو اصل خوراک ہوتی ہے وہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے یا اس طرح کی اشیاء سے ہوتی ہے. تو ہدہد نے جو ہے وہ توحید کی دلیل اپنے مطابق بیان کی کہ وہ تو ہمارے لیے اس چھپی ہوئی خوراک کو بھی زمین سے باہر نکال دیتا ہے اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں, یعنی وہی تو ہے وہ جو نکالتا ہے اس کو. تو ہر بندہ یا ہر شخص یا ہر مخلوق اپنے اعتبار سے اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کو پہچانتی ہے. فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد, ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ نہیں ہے کوئی معبود, اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے, رب العرش العظیم, جو کہ عرش عظیم کا رب ہے. ٹھیک ہے بلقیس کا عرش عظیم ہوگا, لیکن اللہ کا جو عرش عظیم ہے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. اللہ کا عرش پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں, 8 فرشتے اللہ تعالیٰ. ہاں, وَيَحْمِلُونَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَيَحْمِلُونَ عَرْشَهُمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ صاحب اس وقت 4 ہے, روزے قیامت 8 ہوں گے. جی اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن روزے قیامت 8 فرشتے اس پر لگیں گے. اس کا مجھے علم نہیں ہے, 4 نے بھی اٹھایا, اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جو قرآن میں آتا ہے وہ 8 فرشتوں کا آتا ہے. وہ لیکن منظر اس دن کا آتا ہے یومئذ, اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, یعنی قیامت والے دن. بہرحال اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کتنا وسیع ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہوا موضع قدم الرحمن, کہ رحمان کے قدم کی جگہ ہے کرسی. اور کرسی اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا تقابل یا کمپیریزن ایسا ہے کہ جیسے ایک بڑے سے خالی صحرا میں ایک چھلا, یعنی جو رنگ ہوتی ہے وہ ڈال دیا جائے. تو جو رنگ ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے, اور جو بڑا سا صحرا ہے وہ کرسی ہے. اسی طرح کرسی اور اللہ کے عرش کا کمپیریزن ایسے ہی ہے جیسے کہ ساتوں آسمان اور زمین کا کمپیریزن کرسی کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے یا اتو عطیت, کہ اس طرح سے رینگتا ہے اور چڑچڑاتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی گھوڑے کی پالان پہ بیٹھتا ہے, اور کس طرح سے وہ ساؤنڈز پروڈیوس کرتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا ہیوی ویٹ رکھا جاتا ہے اس پر, تو کس طریقے سے وہ جب اس کو بوجھ اٹھاتا ہے تو کس طریقے سے ساؤنڈز پروڈیوس کرتا ہے, یا اس میں سے آواز آتی ہے, چڑچڑاتا ہے, رینگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جو ہے وہ اسی طرح چڑچڑاتا ہے, رینگتا ہے. یعنی اللہ کا عرش دیکھیں کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ کتنا بڑا ہوگا. لا تدرکہ الابصار, انسان کی بصیرت جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. انسان کی بصیرت میں اتنی طاقت دی جائے گی کہ وہ جنت میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرے گا, لیکن پھر بھی وہ رب کا احاطہ نہیں کر سکتا, کیونکہ رب بہت عظیم اور کبیر اور اکبر ذات ہے. رب کے چہرے کا دیدار ضرور ہوگا, لیکن رب کی ذات کا احاطہ سے مراد کمپلیٹ پرسیپشن یا فلی احاطہ کر لینا. مثال کے طور پر یہ کپ ہے, اس کو میں ہر جگہ سے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس کا احاطہ کر رہا ہوں نا, یعنی 360 ڈگریز پہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے احاطہ کرنا.
لیکن اگر صرف میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں دیکھنا. تو مومنین جو ہیں وہ اپنے رب کو دیکھیں گے تو صحیح. اور یہ جو بات ہے یعنی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اس دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو رب کی رؤیت یہ ثابت ہے. رب کا ادراک یہ اس کی نفی کی گئی قرآن میں، لا تدرکہ الابصار، کہ بصیرتیں یعنی آنکھیں جو ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو ادراک کی نفی ہے، یعنی آپ اس کی پوری ذات کو پرسیو نہیں کر سکو گے، کنسیو نہیں کر سکو گے، کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کے چہرے کا دیدار کر سکتے ہو، اور وہ ہوگا انشاءاللہ جنت میں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكافرین. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ابھی سننظر دیکھ لیں گے ہم، اصدقت کہ آیا کہ تو نے سچ کہا، ام كنت من الكاذبین یا تو جھوٹوں میں سے ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہم آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ہم رب کا کیسے کریں گے؟ آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں نا، وہ اتنی بڑی یہ یونیورس ہے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے جو آیا ہے آپ کا، وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے، کہ اسپیڈ آف لائٹ پہ کچھ ایک ٹریول کیا 13 بلین ایئرز نے، تو وہاں ابھی ہمیں اس کائنات اس چیز کی لائٹ پہنچی ہے. یعنی وہ کتنی دور ہے، اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یونیورس کتنی بڑی ہے. اور پھر یونیورس ہے یا ساتوں آسمان اور زمین، پھر ساتوں آسمان اور زمین کا آپ کمپیریزن دیکھیں کرسی کے ساتھ، پھر کرسی کا کمپیریزن ہے عرش کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ کس کی نافرمانی کرتے ہیں. اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. جاؤ ذرا یہ میرا خط لے کے. ھذا اذهب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذهب یذهب سے امر جو نکالا، امر کا صیغہ ہے، صحیح امر کا جاؤ صیغہ ہے. جاؤ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جاؤ میری کتاب لے کے. میری کتاب لے جاؤ. لے جاؤ، لے جاؤ ہے، ٹھیک ہے. ترجمہ کیا؟ لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ با کے ساتھ اس کو متعدی کر دیا. ذهب فعل لازم میں سے ہے جو مفعول نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو متعدی کر دیا. یعنی ذهب به کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے جانا. ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، ذهب به کا معنی ہوتا ہے لے جانا. تو لے جاؤ یہ میرا خط، فالقه الیہم، اور یہ ان کی طرف جا کے ڈال دو. ثم تول عنہم، پھر ان کی طرف سے لوٹ آؤ. فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت، بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، کہ اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ مجھے بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، ایک بڑا عزیز عزت والا خط. ایک عجیب طریقے سے خط آیا تھا، تو ان کو ایک تعجب ہوا کہ دو وجوہات تھیں کہ یہ ایک عجیب طریقے کا خط تھا. ایک تو یہ کہ پرندے کے تھرو آیا تھا یہ خط، اور دوسرا یہ کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا تھا. یہ انہ بے شک یہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، و انہ اور بے شک یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اصل میں خطوط لکھنے کا طریقہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ شروع میں پہلے بسم اللہ آتا ہے اور پھر آتا ہے من سلیمان یا من، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد من محمد رسول اللہ. کہا گیا کون سی آیت تھی؟ 29. 39. 31 استاد صاحب. 29 sir, 29. یہ کیسے اختلاف کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، 29 تھی. کوئی 31 میں بیٹھا کوئی 39 میں. 29 ہے sir. ٹھیک ہے 29 30 ہے. انہو من سلیمان و انہو میرے خیال میں شاید ایک آیت سے دوسری آیت پہ جب موو کرتا ہوں تو آپ کو شاید بتاتا نہیں اور میں موو کر لیتا ہوں، اس لیے آپ شاید پیچھے رہ جاتے ہوں گے. ایسے ہی ہے، یا میں ایک آیت کے پاس بتاؤں کہ جی اب میں آیت میں موو کر رہا ہوں؟ نو سر ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ اچھا بتا یہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو ایک تو مہر نبوت ڈالتے تھے جو کہ ایک سٹیمپ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہوتی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پہ سٹیمپ لگاتے تھے محمد رسول اللہ کے نام سے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی قیصر یا الی ملک الروم، اس طرح سے خط لکھا کرتے تھے. جیسے کہ آج بھی ہمیں بچپن میں کلاس 2 3 یا 4 5 میں ہمیں سکھایا جاتا تھا فرام ٹو سبجیکٹ، اگرچہ اس میں ایک چیز بہت بڑی اومیشن تھی اور وہ کیا تھی؟ بسم اللہ. ہمیں بسم اللہ نہیں سکھایا جاتا تھا اور ہمیں ہیلو ہائی سکھایا جاتا تھا. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین.
خط میں کیا لکھا ہوا ہے جناب؟ خط میں یہ لکھا ہوا ہے پہلے تو اللہ کے نام سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالی علیہ، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، واتونی مسلمین، اور میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جاؤ. مسلمین میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جاؤ. مسلمین یعنی اسلام قبول کر کے آ جاؤ، یا پھر کم از کم اسلام قبول نہیں کر رہے تو فرما بردار ہو کے یعنی جزیہ دیتے ہوئے آ جاؤ. قالت، یہ ایک جہاد ہے. یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ جو فعل کیا ہے یہ قلمی جہاد. توحید کے لیے. قلمی جہاد. ہاں قلمی نہیں قلمی جہاد تو نہیں ہے. جہاد قدومی کہتے ہیں، اوفینسو جہاد. ایک ہوتا ہے جہاد دفاعی، ڈیفینسو جہاد. کافر آپ پر حملہ کر لے، آپ نے دفاع کرنا ہے. ایک ہے اوفینسو جہاد، کافر کچھ نہیں کر رہا، آپ کو پریشان نہیں کر رہا، آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. بہت سے آج کے متجددین یا ماڈرنسٹ ریفارمسٹ یا کہہ لیں مغرب سے مرعوب، وہ جہاد قدومی کو نہیں مانتے ہیں. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. کوئی بلقیس نے ان کو کچھ کہا تھا؟ ملکہ سبا نے ان کو کچھ کہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کچھ نہیں کہا تھا، لیکن بس کافر ہے. کافر کیوں اس زمین پر حکومت کر رہا ہے؟ اس زمین پر حکومت کرنے کی صرف مسلمان کو ہی حق ہے. جو بھی اس زمین پر حکومت کرے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو یا تو وہ جزیہ دے کے وہم صاغرون، ذلت کی زندگی رہ کے جزیہ دے کے مسلم رول کے انڈر رہے، یا پھر تلوار. صحابہ نے دیکھے نا فتوحات کیسے کی. صحابہ نے فتوحات ایسی کی، جاتے لکھتے آپشن دیتے کہ مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے جزیہ دو، وہ بھی نہیں دیتے تو سیف، تلوار. بہت سے لوگ جو ہے وہ آج بہرحال یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ جہاد قدومی کو یعنی اوفینسو جہاد کو وہ کہتے کہ نہیں، اوفینسو جہاد جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے یہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. بھائی پھیلا ہے، ایکسیپٹ کریں نا، پھیلا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا لبرلزم تلوار کے زور پر نہیں پھیلا؟ پھیلا ہے. امپیریلزم اور کولونیلزم کے ذریعے جو ہے وہ لبرلزم پھیلا ہے. تو جب تم تلوار کے زور پر اپنا کفر پھیلا سکتے ہو تو ہم کیا اسلام نہیں پھیلا سکتے؟ پھیلا ہے اسلام، تلوار کے زور پر پھیلا ہے، پھیلایا ہم نے، صحابہ نے پھیلایا ہے، فتوحات کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں. محمد بن قاسم آئے یہاں پہ، انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کو فتح کیا، اسلام لے آئے. جنگ لڑی تھی نا، تلوار استعمال کی تھی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، اور ہم عام اصل میں مسلمان بہت بھولے ہیں نا، ہم بھی عام لوگوں میں بہت بھولے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مسلمانوں نے جو ہے مسلمانوں نے بالکل پیار محبت سے دعوت دی، اور جس نے نہیں مانا اس کو اپنے راستے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں نے یہ اپنا جہاد کا فریضہ چھوڑ دیا، خصوصاً بلکہ آج تو جہاد دفاعی بھی نہیں کر رہے، آج تو ڈیفینسو جہاد بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ ڈیفینسو جہاد تو ہر بندے پر واجب ہے، اور جو اوفینسو جہاد ہے وہ تو طاقت شرط ہے اس کے لیے، کہ اگر طاقت ہے اور وہ مسلمان حکمرانوں پر ہی جہاد فرض ہے، یعنی وہ اگر کہیں گے تو انسان کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا گروپس بنا کے جو ہے وہ جہاد کے لیے مشن پر نکل جائے، جیسے کہ بہت سی تنظیمیں گمراہ کن تنظیمیں کرتی ہیں کہ جی کشمیر نکل گئے، چھوٹی سی ایک پرائیویٹ تنظیم بنا کے جہاد کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جہاد جو ہے وہ حاکم کے اتھارٹی اور لیڈرشپ کے انڈر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر یہاں جانا وہاں جانا، یہ جو ہے وہ خوارج اور ایک دوسرے گمراہ کن تنظیموں کا منہج ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے. بلکہ جہاد آپ عقیدے کی کتنی کتب اٹھا لیں اس میں آپ پڑھیں گے کہ جہاد جو ہے وہ حاکم کے یا خلیفہ کے تحت یا امام وقت کے تحت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر حاکم اجازت نہیں دے رہا، اگر حاکم جہاد نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، گناہ اس کے سر پر ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں جہادی لشکر روانہ کریں گے تو اس سے اور فساد برپا ہوگا. ٹھیک ہے، اور فساد برپا ہوگا. ایک تھوڑی سی میں بات مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ اس پہ لیتے ہیں. تو یہ جو جہاد ہے، ٹھیک ہے، جہاد ایک تو ہے قدومی، ایک ہے دفاعی. آج جو ہے وہ ہمارے حکمران دفاعی جہاد بھی نہیں کر رہے اور قدومی بھی نہیں کر رہے. بہرحال ہماری نیت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کی نیت کے بغیر فوت ہو تو منافق نفاق کی موت فوت ہوتا ہے. یعنی کم از کم اس کا ارادہ تو، ہمارا ارادہ ہے اگر حکمران ہمارے سدھر جائیں اور حکمران جو ہے وہ جہاد کے فریضے انجام دیں اور ان کو اپنی معیشتوں کا خوف نہ ہو تو پھر جہاد کرے تو ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن چونکہ حکمران نہیں کر رہے تو ہم مکلف نہیں ہیں، ہم پر رعیہ پر یا جو عام لوگ ہیں ان پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے جب تک کہ امام وقت جو ہے وہ اس کی اجازت نہ دے یا امام وقت کے تحت ہی نہ کیا جائے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں، بہت سے لبرلز کی سوچ میں سے متاثر ہو کے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. دیکھیں تلوار کے زور پر پھیلا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں بہترین امت ہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے. اس میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کی بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو دین اسلام کی طرف لاتے ہیں، یعنی بائی فورس. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ یہ 3 آپشن دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بہت زیادہ احادیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام لے آؤ، نہیں تو جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. ابھی فورس ہی ہے نا، اسلام لاؤ یا پیسے دو یا جزیہ دو، یہ فورس ہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو اسلام سمجھایا، نہیں سمجھ میں آ رہا، دعوت دی نہیں آ رہی، جزیہ دو، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ.
تو ٹھیک ہے اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنا پہلے نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جنگیں لڑی, ان کو زبردستی لایا گیا. جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شروع میں تھوڑا سا ناپسند کر رہا تھا اسلام لانے کو, پھر میں اسلام لے آیا. مطلب ظاہر سی بات ہے فتح مکہ ہوا تھا اور مسلمانوں نے مکہ پر چڑھائی کی تھی تو ان کو اسلام لانا پڑا تھا. اب وہ اسلام لے آئے, پھر ابو سفیان فرماتے ہیں پھر یہ دین میرے اندر داخل ہوا, یہ دین میرے اندر داخل ہوا. لہٰذا میں بہت ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو مطلب کبھی کچھ لوگوں کے مزاج جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ آپ نے بات سنی ہوگی کہ کچھ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں, لٹرل میننگ مراد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی سختی سے سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا مار کے سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بس ایک اشارہ دے دیا ان کو دین کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, جیسے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ صحابہ میں سے ہی, کچھ لوگ جنگوں کے بعد ہارنے کے بعد ایمان لائے. بہت سے ایسے صحابہ ہیں. حنین کے موقع پر آپ دیکھیں کتنے صحابہ تھے, اس سے پہلے آپ جو ہے وہ دوسری جنگوں میں نہیں تھے, بدر میں اتنے نہیں تھے. تو جنگیں ہار کے جو ہے وہ ان کو فورس کر کے لایا گیا نا. تو انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا فورس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات دیکھ لو, یہ حق ہے. سمامہ بن اسال کا واقعہ سنا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت ایسے نہیں دی کہ بٹھایا, ان کو دین سمجھایا, دلائل دیے, نہیں. ان کو مسجد نبی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا بائی فورس. 3 دن تک وہ بندہ رہا, دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ سخت ترین دشمن تھا. سمامہ بن اسال فرماتے ہیں کہ سب سے جو میرے نزدیک جس کو کہتے ہیں الفاظ تھوڑے سے وہ ہوں, سب سے چہرہ ناپسند چہرہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو مطلب سب سے بڑے دشمن میں ان کو سمجھتا تھا. تو 3 دن بندے رہے, اور وہ اپنے اس کے وہ تھے سربراہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کسی سربراہ کو باندھ دینا اور 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل قائم ہے. اب دیکھو ان کو بائی فورس ہی دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کیا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنے ٹائم سے. تو جب 3 دن ہوئے اس کو کھول دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو کھول دو. کھول دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو بھائی بہت سے ایسے لوگ, اب جیسے کہ صحیح بخاری میں معلق روایت ہے, امام مجاہد جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس امام مجاہد کو باندھ کے قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے, باندھ کے. آج دیکھیں کتنے بڑے امام ہیں وہ تفسیر کے. تو بھائی کبھی کبھار آپ, جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ بچے جب نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر تک اس کو مارو. تو اسلام میں فورس ہے. اسلام بالکل جو لبرلز اس کا تصور پیش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہے اور اس میں کوئی فورس نہیں ہے, اس میں بس آپ کو جو ہے وہ اسپون فیڈ ہی کرایا جائے گا, اس میں میٹھا میٹھا بیڈ آف روزز ہی دکھائے جائیں گے اور اسی طریقے سے اسلام کے قائل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے اسلام کا. میں نے وہی بتایا کہ یہ کیوں کرتا ہے اسلام, یعنی فورس کیوں کرتا ہے تاکہ لوگ الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو 10 15 20 دفعہ مارے کھا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جی اسلام صحیح ہے. بہت سے لوگوں کو پہلی دفعہ آ جاتی ہے جن کی فطرت بڑی صاف اور فطرت سلیمہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ہم آج لبرل فلسفے سے اور مغرب سے متاثر ہو کے ہم نے دین کا جو حلیہ بگاڑا ہے وہ یہی کیا ہے کہ بہت سارے دیندار لوگ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. حدیثیں نہیں پتہ ہوتی نا, قرآن کا علم نہیں ہوتا, حدیثوں کا علم نہیں ہوتا, اس لیے یہ حرکت کرتے ہیں, اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے حتیٰ کہ ایک پیرنٹنگ کے کچھ ماہرین کو جو ہے وہ سنا ہے کہ نہیں بچوں کو کبھی مارنا نہیں چاہیے, ان کو ہمیشہ پیار سے سمجھا کے نماز پڑھنی چاہیے, اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹنگ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیرنٹنگ جانتے ہیں. تو اتنے ایسے نہ بنے کہ آپ جو ہے وہ فضول کی اپنی پیرنٹنگ جھاڑ رہے ہیں, ایسا نہ کریں. بلکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو مار کے پڑھانا پڑتا ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو مار کے نہیں پڑھانا پڑتا, کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو گھر میں بند کر کے پڑھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو نہیں پتا ان کے لیے بہتر کیا ہے. اسی طرح کافر کو نہیں پتا کہ اس کے لیے دین ہے بہتر, دین اسلام ہے. وہ بھی اندھا ہوا ہے, اس کو نہیں دکھ رہا, اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بغض بڑھا ہوا ہے, اس کے اندر اسلام کی ہیٹریٹ بڑھی ہوئی ہے, وہ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہا. لہٰذا اس کو پکڑ کے بائی فورس دکھانا پڑے گا بھائی اسلام یہ ہے, پھر جب وہ دیکھے گا تو اسلام میں داخل ہوگا. شیخ میرا ایک سوال ہے. ایک سیکنڈ نا, جی آن لائن آن سائٹ اسٹوڈنٹ کا سوال لے رہا ہوں. مائک ہے تو مائک میں سوال کر لیں. شیخ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مار کے بھی اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں, تو اس میں پھر ہدایت والی چیز کو ہم کہاں فٹ کریں گے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا, کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آنی ہے تو پھر مار کے بھی نہیں سمجھ میں آنی ہے. جی ہاں, یہ دعوت کے ایک اسباب میں سے ہے. جیسے کہ انسان بات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے انسان دعوت دیتا ہے, اسی طرح کبھی کبھار جہاد کے ذریعے بھی دعوت دیتا ہے. جہاد ایک دعوت کا وسیلہ ہے.
جہاد ان اٹ سیلف مراد اور مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کا خون بہایا جائے, لوگوں کو قتال کیا جائے, نہیں. جہاد بھی دعوت کے میدان میں سے ایک, دعوت کا ایک وسیلہ ہے. جیسے کہ دعوت کے وسیلے میں سے ایک سوشل پر دعوت دینا ہے, دعوت کے وسائل میں سے ایک درس دروس دینا ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, کلاسز میں پڑھنا ہے. اسی طرح جو لوگ نہیں مانتے, کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا لڑ کے سمجھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جہاد اور بائی فورس یہ دعوت کے طریقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیار و محبت سے بات سمجھائی تو وہاں پہ تلوار کی زور پر بھی بات سمجھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی منہج کو لیں, صرف ایک سائڈ کے منہج کو نہ لیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی گردنیں بھی اڑائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مہلتیں بھی دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بہت سارا مال دے کے بھی ان کو قائل کیا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کا مزاج کیا ہے. ہم ایک سیٹ ان سٹون کر کے ایک ہی قاعدہ کلیہ وضع کر لیں کہ جی اسلام میں ہم نے فورس اپنانی ہی نہیں ہے, اسلام میں ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے, اسلام میں تلوار ہے ہی نہیں, اور بس اسلام میں آپ پیار محبت سے لوگوں کو قائل کرتے رہیں, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہے اور یہ اسلام کا غلط تصور ہے. جی آن لائن اسٹوڈنٹ کوئی سوال کر رہی تھی. جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر جو ہے حکومت میں تو حال نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو فورس کریں, نہ ہی آج کل پیرنٹس ہیں گھر کے بڑے اس طرح اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو فورس کریں کہ نماز پڑھیں یا توحید سیکھیں, تو انسان کو پھر اس حال میں اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی جب آپ کے اوپر کوئی نہ ہو اس طرح سے آپ کو سمجھانے والا ہو. میرا سوال واضح ہے سر؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کسی کو اس طرح سے فورس کرنے والا نہ ہو, جیسے آپ نے کہا نا کہ جہاد کے ذریعے بھی سمجھایا جا سکتا ہے, پیرنٹس مار بھی سکتے ہیں, بڑے جو ہیں اس طرح زبردستی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کے سر پہ اس طرح سے نہیں ہے کوئی اتنا کوئی خیر خواہ جو اس پر ہاتھ اٹھائے اور اتنی سختی کر کے اس کو توحید سمجھائے, تو اس کو جو ہے خود اپنے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا پڑے گا, میں نے زبردستی جو کرنی بات پڑے کہی ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے ہر بچے کو آپ مار کے پڑھانا ہے اندر سے. بس اب ہم نے جو ہے وہ جی حنین بھائی کی کلاس میں پڑھ لیا, اب اپنے بچوں کو ایسی کہ تیسی کر دوں گی میں, ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, غلط کانسیپٹ نہیں لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل ہی نفی کر دینا کہ فورس استعمال کی ہی نہیں جائے گی کسی بھی صورت میں, ایسا نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اگر آپ کی جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہے نہیں اوپر یا کوئی کو ڈنڈا کرنے والا نہیں ہے, میرے پاس کا جواب نہیں, میں کیا اس کا شیخ جواب. میرا بھی ایک سوال ہے. جی شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مار سے جو ہے نا پھر وہ دین سے اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں, کہ اگر جیسے ہم بچوں کو ماریں گے نا تو وہ اور زیادہ وہ ڈیفینسو رول پلے کریں گے کہ وہ نہیں پڑھیں گے پھر نماز. دیکھیں میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کیسا ہے, ٹھیک ہے, بچہ کیسا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو حفظ وغیرہ کراتے ہیں نا, تو آپ دیکھ لیں جو اسلامک اسکولز میں جو حفظ ہوتا ہے اور جو مدارس میں حفظ ہوتا ہے, ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ مارا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, ابھی مارنے والے مدارس کی بات نہیں کر رہا, ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ مارا نہیں جاتا لیکن استاد وہاں پہ بہت سختی کرتے ہیں. اسلامک اسکولز میں عورتیں حفظ کراتی ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں اتنی اسٹرکٹ نہیں ہو سکتی ہوں گی لیکن اتنا اسٹرکٹ نہیں ہو سکتی جتنا مرد ہوتے ہیں. تو اسلامک اسکولز کا حفظ کو آپ کمپیئر کر لیں جہاں پہ ایک مدرسے کے مولانا پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سختی سے پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن مار نہیں رہے ہوتے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ سخت سے قائل ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے جو بتایا نا کہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. تو آپ نے کریکٹ اسٹریٹجی دیکھنی ہے نا کہ بچہ کون سا. میں آپ کے سامنے کوئی ایک ون رول پرسکرائب کرنے نہیں آیا, لیکن میں ان کا رد کر رہا ہوں کہ جو ون رول پرسکرائب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو ہم کبھی فورس کر ہی نہیں سکتے, بچوں کو آپ نے ہمیشہ سمجھا کے ہی کرنا ہے. نہیں, بچوں کو کبھی سمجھانا نہیں بھی اور ڈائریکٹ اس کو حکم دینا کہ کرو. ایکسکیوز می استاد, اگر آپ بچے کو اتنی ڈیل دیں استاد مار کہ ہر چیز میں اگر وہ بچہ پوچھے تو آپ کہیں جی بیٹا اس لیے کر رہے ہیں, جی بیٹا اس لیے کر رہے ہیں, تو اگر کوئی اس کو وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر تو وہ آپ کی اتھارٹی اس کو اڑا کے پھینک دے گا, کہے گا نہیں آپ نے مجھے وجہ ہی نہیں بتائی ہے, اس کا عادی بنا دیں گے آپ اس کو. نہیں, آپ اگر آپ بڑوں کی اتھارٹی ہے نا, بڑوں کی ایک بات ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, دین اسلام میں بھی ہے, اگر بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں کہا ہے اللہ قرآن میں کہ والدین اگر شرک پر کہیں, بچوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بچے نے سائڈ پہ اٹھا کے نہیں پھینک دینا والدین کو, بلکہ صاحب ہما, ان کی کمپینین شپ, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنی چاہیے. میں کوئی ایک قاعدہ نہیں یہاں پہ وضع کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کیسا ہے. دیکھیں مار اور سرزنش کا فرق سمجھائیں. اچھا ایک سیکنڈ, میں سوالات انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. نہیں سر, میں وہ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں مغرب کہ کا وقت ہو رہا ہے. مار اور سرزنش میں فرق ہونا چاہیے. مار کا مطلب یہ نہیں کہ جب ماں باپ کا منہ خراب ہے تو آپ بہت برا سلوک کریں, جی ہاں اور جہاں بالکل, وائلنٹ بھی ڈانٹنے نہیں کا وقت ماننا ہے چاہیے, وہاں پہ چہرے پہ نہیں اپنے ماننا چاہیے نا, منہ اپنی ہدایات ہے. سرزنش ایک الگ چیز ہے, اور مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. ہاں ٹھیک ہے, حضرت زید کی جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکایت کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں جانے دو زید بچہ ہے, صحیح حدیث ہے. تو ہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی اور پیار سے ان کو سرزنش کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی تو کیا ہے, مار پیٹ کا آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی تو کیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اللہ کے, صحابہ نے اٹھایا نہیں اٹھایا ہاتھ, یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جانور بھی بدکتا نہیں تھا, جانور بھی اپنا سر جھکا لیتا تھا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمارے لیے ماڈل نہیں, ماڈل ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں نا, بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سختی کی ہے, ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ بھی بعد میں ہم بات کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. مسح کے باب میں مسئلہ سابعہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. المسألة السابعہ، ساتواں مسئلہ، المسح علی الجبیرۃ والعمامۃ وخمر النساء، مسح کرنا پٹی پر یا پگڑی پر یا عورتوں کے جو ہے دوپٹے پہ، چادروں پہ. اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اس باب میں ہم پڑھیں گے اس مسئلے میں. جی کوئی عبارت پڑھنے والا ہو باہر کے؟ سر میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسألة السابعة المسح على الجبير والعمامة وخمور النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر واليتام ويمسح عليها، جی وكذلك يمسح على السوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسها عليها. سر اس کو کیا پڑھیں گے؟ يمسح عليها، يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. جی پڑھ لیں. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكبر عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناسية والخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة، والمسح عليها ليس له وقت محددا، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. أما خمار المرأة وهو ما تغتدي به رأسها فالأولى ألا تمسها عليها إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان رأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التحصيل والتيسير على هذه الأمة. احسن تبارک اللہ بھائی. آپ لوگوں کو نحو کون پڑھاتے ہیں؟ شیخ طه پڑھاتے ہیں. بس اس میں تھوڑی سی محنت کیجیے گا. مجھے لگتا ہے نحو کے اس میں کافی کمزوریاں ہیں، تو اس پر تھوڑی سی محنت کیجیے گا. اور جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور کوئی بھی عبارت میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کو غور سے سنیے، اور کہاں پر مرفوع، کہاں پر منصوب، کہاں پر مجرور، کہاں پر مجزوم پڑھنا ہے، یہ سب آپ کو جو ہے سنتے ہوئے بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. المسألة السابعة، ساتواں مسئلہ، المسح على الجبیرة والعمامة وخمر النساء، مسح کرنا پٹی پر یا عمامے پر یعنی پگڑی پر، وہ خمر النساء اور عورتوں کی چادر پہ یعنی دوپٹے پر. الجبیرہ، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہی اعواد، یہ یعنی اعواد سے مراد جو ہے عود کی جمع، عود کا معنی ہے لکڑی، یہ یعنی لکڑیاں ہیں. ونحوها، اور اس جیسا، یعنی کسی کے جب قدیم زمانے میں جب ہاتھ وغیرہ جو ہے ٹوٹ جاتا تھا یا پاؤں ٹوٹ جاتا تھا تو ٹوٹی ہوئی جگہ پر لکڑی اس طرف سے لگا کر اس کو جو ہے پیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جبیرہ. یہ مطلب سابقہ قدیم زمانے میں اس طرح ہوتا تھا. جی پلستر بھی بول سکتے ہیں، بالکل جی ہاں. اور پلستر کے لیے ابھی آ بھی رہا ہے، آگے بھی لفظ آ رہا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے. اعواد یعنی لکڑیاں، ونحوها، اور اس جیسا، کل جبس، جس طرح کی جبس کہتے ہیں، یعنی وہی پلستر جو ہے، جس طرح کی پلستر ہے، مما یربط، جو باندھا جاتا ہے، علی الکسری، ٹوٹی ہوئی جگہ پر.
अलल कसरी यानी टूटी हुई जगह पर, लियुजबरा ताकि उसको मुकम्मल किया जाए, वयल्तइमा और ताकि वो भर जाए, लियुजबरा ताकि वो यानी मुकम्मल किया जाए यानी वो ठीक हो उससे और वो जगह जो है भर जाए, वयुमसहु अलैहा और उस पर मसह किया जाता है जबीरा पर यानी पलस्तर पे या पट्टी पे, वकदालिक और इसी तरह युमसहु मसह किया जाता है अलल लुसूकी वल लफाइफ, लुसूक भी वही है मतलब आम पट्टी जो बांधा जाता है उस पर भी मसह किया जाता है, वल लफाइफ और इसी तरह लफाइफ कहते हैं लिपेट लिया गया हो यानी कोई भी कपड़ा हो कोई भी चीज़ हो उसे लिपेट लिया गया हो उस पर भी मसह किया जा सकता है यानी, लेकिन शर्त है अल्लती तुज़अ अलल जुरूह, जो जुरूह पर यानी चोटों पर रखा जाए, अल्लती वो तुज़अ जो रखा जाए अलल जुरूह ही चोट पर यानी किसी भी चोट पर जो उसको रखा जाए, जुरूह जुरहुन की जमा है, जुरहुन का माना एक चोट और जुरूहुन कई चोट यानी बहुत यानी कई चोटों पर जो भी रखा जाता है उस पर मसह किया जाए। ये उन जगहों पर जहाँ पर वुजू करना जो है अगर वुजू के वक्त हो तो आज़ाए वुजू पर अगर कहीं बांधा हो तो उसके लिए मसह करना, बाकी अगर किसी और जगह पर अगर पट्टी वगैरह बांधे हुआ हो मसलन यहाँ पर जो है कांधा वगैरह पर अगर कोई पट्टी बांधा हुआ है तो उस पर मसह करना ज़रूरी नहीं है, यानी आज़ाए वुजू पर जब वुजू कर लेता है उस वक्त, हाँ जब गुस्ल वाजिब हो जाए तो इस सूरत में बदन के जिस हिस्से पर भी अगर पट्टी बांधी हुई हो तो वहाँ पर मसह किया जाए। मसह यह है कि हाथ को गीला करके उसी जगह पर उसके ऊपर ऐसा फेर दिया जाए बस, अब यहाँ पर पट्टी बांधी हुई है मसलन तो उसको ऐसा फेर दिया जाए बस, ये मसह है। वकुल्लु हादिल अशिया, बस ये सारी चीज़ें युमसहु अलैहा उस पर मसह किया जाता है, बिशर्त इस शर्त के साथ अन तकून अला क़द्रिल हाजा कि वो हो हाजत और ज़रूरत के हिसाब से है, ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर उस जगह पर मसह करना जायज़ नहीं है। आज़ाए वुज़ू में मसलन यहाँ पर अगर इधर चोट लगी हुई है तो इसी जगह पर जब पट्टी वगैरह बांधी हुई हो तो इसी जगह पर मसह किया जा सकता है जिस जगह पर चोट लगी हुई है, अब इससे आगे या इसके पीछे उसको भी मसह करना ये जायज़ नहीं है। कुछ लोग इसमें तसाहुल करते हैं, लापरवाही करते हैं कि जगह बिल्कुल छोटी सी है उस जगह पर पानी वगैरह जो है पहुँचाने से मना किया गया, अब उस जगह पर मसह करना ठीक है लेकिन साथ साथ आस पास वाली जगहों पर भी मसह करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आस पास वाली जगहों को धोना चाहिए। हाँ अगर पट्टी ऐसी हुई बांधी हुई है कि उसके लिए अगर अब चोट इधर लगी हुई है और यहाँ से बांधना पड़ता है तो बांधा हुआ ऐसा, तो इस सूरत में ये वाली जगह अब क्या किया जाए, अगर ये वाली जगह इस पर पानी पहुँचा सकते हैं तो पानी पहुँचाना चाहिए, और अगर पानी नहीं पहुँचा सकता इधर पानी पहुँचाए तो फिर ये पट्टी ही जो है फट जाएगी जिसकी वजह से आगे पानी जो है जख्म पर पानी पहुँचने का खदशा है, तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों पे जो है मसह किया जा सकता है। यानी ज़रूरत के हिसाब से मसह करें, जिस जगह पर मसह करना हो उसी जगह पर मसह करें, अब उसके नीचे वाली जगह पर उस पर मसह ना करें बल्कि वहाँ पर पानी पहुँचा दे, इल्ला ये कि अगर पानी पहुँचाने से वो पट्टी फटने का इम्कान है जिसकी वजह से जख्म तक पानी पहुँचने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में वो वाली जगह भी आप मसह कर सकते हैं। फ़इन तजावज़त अगर वो तजावुज़ कर जाए क़द्र अल हाजती हाजत की जगह से, हाजत के अंदाजे से ज़्यादा, हाजत की जगह से ज़्यादा अगर तजावुज़ करे तो लज़िमहु उसके लिए लाजिम है नज़उ माज़ादा, नज़उ उतारना माज़ादा जो ज़ायद हुआ है जो ज़्यादा हुआ है अलल हाजती हाजत पर, अगर उस जगह पर पट्टी बांधना जो है ज़रूरी नहीं है तो उस जगह को वुज़ू करते वक्त उसको उतारा जाए, जिस जगह पर पट्टी बांधना ज़रूरी है उसी जगह पर जो है पट्टी बांध के रखे। वयजूज़ुल मसहु और मसह करना जायज़ है अलैहा उस पर यानी उस ज़ख्म पर उस चोट पर, फिल हदसिल अकबरी वल असगरी, हदस अकबर पर भी और हदस असगर पर भी। हदस अकबर से मुराद यानी जनाबत जिस पर गुस्ल वाजिब हुआ हो, या हदस असगर जो है इससे मुराद जिस पर वुज़ू वाजिब हुआ हो, वुज़ू फर्ज हुआ हो। वलैसा लिल मसह अलैहा और नहीं है उस पर मसह करना वक्तुन मुहद्ददुन कोई ख़ास मुहद्दद वक्त नहीं है। पाँव पे मोज़े पे जब मसह करता है तो मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, लेकिन अगर कोई किसी को ज़ख्म जो है चोट लगी हुई है, अब उस ज़ख्म पे अगर उसने पट्टी बांधा हुआ है, हफ्ता ऊपर से जो है वो पट्टी बांधा हुआ है उसी जगह पे, तो वो बांधा जा सकता है जब तक ठीक ना हो जाए या डॉक्टर न कहे उस वक्त तक वो उस ज़ख्म पे जो है वो मसह कर सकता है। उसके लिए अगर कई दिन भी गुजर जाए, कई हफ्ते भी गुजर जाए, ये नहीं कि चूंकि मैं मुकीम हूँ लिहाजा मुझे जो है 1 दिन 1 रात मसह करना चाहिए फिर बाद में फिर मुझे धोना चाहिए, ऐसी बात नहीं। जो आम जगह है जहाँ पर मसह करना जायज़ है उसके लिए कोई वक्त मुहद्दद नहीं है, कोई ख़ास वक्त नहीं है, अलबत्ता मोज़ा और जुराब के लिए वक्त जो है मुहद्दद है उस मसह के लिए। जी।
बल युमसहु अलैहा, बल्कि उस पर मसा करे, इला नज़इहा, उसको उतारने तक, औ शिफाई मा तहतहा, या उसके नीचे वाली जगह जो है उसको, यानी जख्म का जो पट्टी के जो नीचे वाली जगह है उसको शिफा मिलने तक, दुरुस्त होने तक, ठीक होने तक। वह दलील अला ज़ालिका, और इस पर दलील, अन्नल मसह अलल जबीरती, पट्टी पर मसा करना या पलस्तर पर मसा करना, ज़रूरतुन, ये एक ज़रूरत है। वह ज़रूरत तुक़द्दरु बिक़दरिहा, और ज़रूरत को जो है उसको अंदाज़ा किया जाता है, अंदाज़े के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है, बिक़दरिहा, उसके अंदाज़े के हिसाब से, तुक़द्दरु बिक़दरिहा, उसको अंदाज़ा किया जाता है उसके अंदाजे के मुताबिक, यानी जितनी ज़रूरत है उतना मसा करे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मसा न करे। वला फ़र्क़ फ़ीहा, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बैनल हदसैनी, दोनों हदसों के दरमियान, ख्वाह वो बेवुज़ू वाला हो, हदस असगर हो, या जनाबत वाला हदस हो, हदस अकबर हो। जी पढ़ लीजिए, पढ़ ले, इक़राई। وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكبر عليه जी والدليل शायद पढ़ ले रहा, ये बात पढ़ी गई। पूरा जी जी सर, पूरा सफा पढ़ा था। जी 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 नाज़र जी। वो कदालिक, और इसी तरह यजूजुल मसहु, मसा करना जायज़ है, अलल अमामती, पगड़ी पे, अमामा पे। वही अमामा किसे कहते हैं, मा युअम्ममु बिहि रासु, जो बांधा जाता है सर पे, व युकव्वरु अलैहा, और उस पर लिपेट लिया जाता है, सर पे जो लिपेट लिया जाता है, बांधा जाता है, उसको अमामा कहते हैं। वह दलील अला ज़ालिक, और इसकी दलील हदीथुल मुगीरा इब्न शुअबा, सय्यदना मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु अन्हु की हदीस है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन या बेशक अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने, मसहा, आपने मसा किया, अला अमामतिही, आपके अमामे पर, व अला नासियतिही, और आपके पेशानी पे, वल खुफ़ैनी, और दोनों मौज़ों पे। पेशानी पे मतलब जहाँ पर पगड़ी जो है नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम की पगड़ी या अमामा जो है यहाँ पर जो पेशानी पे लगी हुई थी, तो उन जगहों पर मसा किया। ऐसी बात नहीं अगर वहाँ पर पगड़ी नहीं थी और इसके बावजूद भी नबी अलैहि सलाम ने पेशानी पे जो है ऐसा मसा किया, ऐसी बात नहीं, बल्कि यहाँ पर जब अमामा यहाँ पर पहुंचा हुआ था तो इसलिए नबी अलैहि सलाम ने उस पर मसा किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। उस्ताद साहब, ये ऊपर वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि पट्टी के ऊपर जो है, उसमें ये जो आखिरी चीज आपने सिखाई है, उसके अंदर ये हमने सीखा है कि अगर हदसे अकबर हो या असगर हो, और जितनी देर तक जरूरत है, और ये कि जितनी देर तक वो पट्टी उतरती नहीं या शिफा नहीं मिलती जख्म को, तो उतनी देर तक दोनों किस्म के हदस के अंदर मसाह करना जायज है। ऐसे ही है? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही। जज़ाकल्लाह खैर। जी। वह हदीस, और ये हदीस अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने मसहा, आपने मसा किया, अलल खुफ़ैनी, आपके दोनों मौजों पर, वल खिमारी, और आपके पगड़ी पे, अमामा पे। खिमार से मुराद यहाँ पर अमामा है जी, लेकिन ये औरतों के लिए इस्तेमाल हो तो चादर या दोपट्टा। वल मसहु अलैहा, और इस पर मसा करना, लैसा लहु वक्तुन मुहद्ददुन, उसके लिए कोई खास वक्त मुहद्दद नहीं है, यानी खास वक्त महदूद नहीं, जब भी बांध ले उस वक्त, जब वजू कर ले उस वक्त मसा किया जा सकता है उस पर। वलाकिन लेकिन लौ सलका, अगर वो चले, सबील अल एहतियाती, एहतियात के रास्ते पे, फलम यमसहा, फिर उसको मसा न करे, यानी अमामे पर मसा न करे, इल्ला इदा लबिसा अला तहारा, मगर जब उसको पहन ले तहारत पर, यानी तहारत की हालत में उसने अमामा बांध लिया, फिर इसके बाद जब वजू करे तो उस पर मसा करे, तो ये ज्यादा एहतियाती बात है। लेकिन अमामा में वो शर्त नहीं है जो मोजे वगैरह में है, ये यहाँ पर सिर्फ एहतियाती और अफजल बात है ये कहा। बाकी अगर कोई बगैर वजू के उसने अमामा बांध लिया, उसके बाद अगर वो वजू करना चाहे तो वो अमामे पर मसा कर सकता है जी, क्योंकि वो दाहुमा फइन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, ये सिर्फ मौजू के साथ या जुराब के साथ खास है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, एक ये जी। सवाल पूछना है कि खवातीन जो हैं वो दुपट्टे को उसके हिजाब को टाइट करके बांध लेती है ना अपने सर पर, जी जी तो जब वजू करना पड़ता है, तो जैसे हम हरम में गए हैं वजू करना पड़ता है बाद में, तो क्या हमें पूरा उसको उतार के मसा करना चाहिए या हम उस पे स्कार्फ के ऊपर से मसा कर लें? इसमें अगर औरतों की मजलिस है तो उसको उतार कर सर पे मसा कर ले, और अगर औरतों की मजलिस नहीं है, आम लोग भी वहां पर रहे, तो इस सूरत में उस पर मसा कर ले, यही ज्यादा बेहतर है, मसा कर ले। जी हाँ जज़ाकल्लाह। फलम वलाकिन लौ सलका सबील अल एहतियाती फलम यमसहा, फिर उसने उस पर मसा नहीं किया, इल्ला मगर इदा लबिसा, जब उसको पहन ले, अला तहारतिन, तहारत पर, व फिल मुद्दतिल मुहद्ददती, और जो महदूद मुद्दत है, लिल मस अलल खुफ़ैन, मस अलल खुफ़ैन के लिए मौजू पर मसा करने के हवाले से, लकाना हसनन, तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए कोई दलील नहीं है, ऐसा ही लकाना हसनन का है, कोई दलील इसके लिए नहीं है, बस उस पर क़ियास करना,
खुफ़ैन पर क़ियास करना, मौजू पर क़ियास करना, बाकी दलील नहीं। अम्मा ख़िमारुल मरअती, लेकिन औरत का जो दोपट्टा है वही मा तुग़त्ती बिही रअसहा, यानी वो चीज़, ख़िमार से मुराद वो चीज़ मा तुग़त्ती जो ढांप लेती है, बिही उसके ज़रिए, औरत ढांप लेती है उसके ज़रिए, रअसहा अपने सर को, फ़लऔला तो इसमें बेहतर यह है अल्लाह तमसा अलैहा कि वो उस पर मसा न करे दोपट्टे के ऊपर, इल्ला इज़ा कान होना का मशक्क़त फ़ी नज़इही, मगर लेकिन जो है अगर वहाँ पर कोई मशक्क़त हो, इल्ला मगर इज़ा काना होना का अगर हो वहाँ पर मशक्क़त, कोई मशक्क़त, फ़ी नज़इही उसको उतारने में, दोपट्टे को उतारने में मशक्क़त हो, औ लिमरदिन या किसी बीमारी की वजह से, फिर रासी सर में, औ नहवी ज़ालिका या इस जैसा, वलौ कान अर्रासु मुलब्बदन, अगर सर जो है उसको यानी लिपाई किया हुआ हो, मुलब्बत कहते हैं इसको लिपाई करना, यानी बिहिन्ना, बिहिन्ना यानी सन्ना कहते हैं मेहंदी से जो है सर को बिल्कुल जो है सर के बाल को मेहंदी लगाकर उसको चिमट लिया गया हो, मुलब्बदन इसको लिपाई की गई हो, औ गैर ज़ालिक औ गैरिही या इसके अलावा, फयजूज़ुल मस्हु अलैहि तो उस पर मसा करना जायज़ है। तो जो आपने सवाल पूछा था, अगर मशक्क़त हो तो उस पर मसा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद साहब, इसमें फिर जैसे ये इन्होंने बताया कि मेहंदी वगैरह हो या गैरी ही या इसके अलावा, तो इसमें हेयर डाइज भी आ जाती हैं कि अगर हेयर डाई लगाया हुआ है तो उसके ऊपर मसा किया जा सकता है? क्या आ जाती है इसमें? ये जो हेयर डाई लगाते हैं बालों को रंगने के लिए, ये जो क्रीमें वो लगाई जाती हैं, मतलब कलर वगैरह डाला जाता है। जी जी सर, सिबगा। जी हाँ, तो उसको अगर उतारने में, दोपट्टे को उतारने में मशक्क़त है तो ठीक है, उस पर मसा किया जा सकता है। या इसी तरह सर के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई हो, कोई कलर वगैरह या मेहंदी वगैरह, तो उसके ऊपर मसा किया जा सकता है, ये काफ़ी है। जी शेख पूछ रही थी कि मेहंदी लगाना या कलर लगाना ये कोई मजबूरी तो नहीं है ना कि जिसकी बेसिस पे हम मसा करें? नहीं, ये मजबूरी तो नहीं है, और इस सूरत में इनका कहना यह है कि उसके ऊपर मसा किया जा सकता है। अब जब मेहंदी लगाकर बाल को बिल्कुल चिमट दिया जाता है सर के साथ, तो उसके ऊपर खाली ऐसा हाथ फैलाया जा सकता है, ये माना है। ये नहीं कि उसमें जो है दुपट्टे के ऊपर फिर मसा कर लें, इसका ये माना नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर मेहंदी लगाकर दुपट्टा उसको मजबूती के साथ बांधा हुआ है बाल को तरतीब देने के लिए, फिर अगर उसको उतार दे तो बाल की तरतीब में अगर फर्क आ जाता है, तो इस सूरत में उसके ऊपर मसा किया जा सकता है दुपट्टे के ऊपर। जी शेख, मेरा सवाल है कि औरत जो ये जो औरत का मसला आप बता रहे हैं, इसकी हमें हदीस से कहाँ से दलील मिलती है कि वो मसा कर सकती है? दलील इससे मिलती है, असल में शरीयत आई है इंसानों के लिए, शरीयत में जो है आसानियाँ हैं, और शरीयत का जो असल मकसद है इसमें अहले इल्म बताते हैं दफ़ुल मशक्क़ह व जल्बुल मसलहा, यानी मसलहत को खींचना और मशक्क़त को दूर करना। जब इसमें अगर एक औरत ने, उसने काफ़ी मेहनत करके बाल को तरतीब दी और उसको बांध लिया अच्छी तरह, अब उसके बाद अगर उसको खोल दे, उतार दे, तो उसकी तरतीब में अगर फ़र्क आ रहा है तो उसको एक मशक्क़त से हो गई, उसने जो तकलीफ उठाई थी, मतलब बाल को तरतीब देने में जो वक़्त लगाया था, जो मेहनत की थी, अब वो फिर बाल अगर यानी इधर उधर हो जाता है, बेतरतीब हो जाता है, तो इससे एक मशक्क़त हो गई, तो इस वजह से उसके लिए ये गुंजाइश है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मसा करना चाहिए डायरेक्ट बाल पे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वो जो इमामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे इमामा था, उस पर जो आपने मसा किया था, तो बुखारी में रिवायत है, तो दलील आती है ना ये? जी, ये भी है बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामा पर भी मसा किया, और मौजू पर भी मसा करना, ये भी जो है मशक्क़त को ख़त्म करने के लिए और हरज को उठाने के लिए मसा किया है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती है। जी बिल्कुल, इमामा पर भी मसा करना, जिस तरह इमामा पर मसा करना साबित है, तो इसी तरह जो है औरत के लिए दुपट्टे पर भी मसा किया जा सकता है। वल्लाहु आलम। जी उस्ताद साहब, जो आपने मेहंदी का बताया है, अगर जैसे कि टाइम ही हमारे पास, हम वुज़ू कर सकते हैं या फिर मेहंदी को उतार सकते हैं, तो फिर हम वो उतार लें फिर वुज़ू कर लें। अगर जैसे टाइम की जब नमाज का वक्त जा ही रहा है तो तब तो फिर ये सही रहेगा, ये ठीक है? इसमें असल में मसला को इस तरह समझिए, सबसे अफजल तो ये है कि सर के बाल पे ही मसा कर ले, सबसे अफजल ये है, अगर उसमें मशक्क़त ना हो। अगर मशक्क़त है तो आप दुपट्टे पर मसा कर सकती है, ये ख्वाह मेहंदी लगी हुई हो या मेहंदी नहीं लगी हुई हो या कोई और चीज़ लगी हुई हो, तो अगर उसमें मशक्क़त हो तो इस सूरत में आप दुपट्टे पर मसा कर सकती है। दुपट्टा बांधा हुआ है तो उस पर इमामा पर भी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामा पर भी क़ियास करते हुए इस पर भी दुपट्टे पर मसा किया जा सकता है। जी सादे मोहतरम, इसमें बाज़ लोग ये कहते हैं कि जैसे सर की जो स्किन है ना, मसा करते हुए उसके हिस्से पे पानी लगना चाहिए मसा का, तो नहीं, इतना तकल्लुफ़, ऐसी तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है। जी हाँ जी औ गैरिही फयजूज़ुल मस्हु अलैहि लिफ़िअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल की वजह से, और वह उमूमन और उमूमी तौर पर तहारतुर रास फ़ीहा शैउन मिन अत-तस्हील व तयसीर अला हादिल उम्मा,
طہارت الراس, سر کی طہارت یعنی سر کو پاک کرنا جو ہے اس میں شیء من التسہیل, اس میں تھوڑی بہت جو ہے سہولت ہے, وہ تیسیر اور آسانی ہے علی ہذه الامت, اس امت پر. جی پڑھ لیجیے آگے. جی آپ میں سے کوئی پڑھ رہے ابھی جو پڑھ رہی تھی. الباب السابع. الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معناه الغسل لغة مصدر من غسل مصدر جب بھی جو ہے نا حرف جر آ جائے تو وہاں پر اضافت نہیں ہوتی, مضاف نہیں ہوتی. جب مضاف نہیں ہوتا تو ادھر تنوین کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر. جی مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهورا في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. حكمه والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنوبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه. وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. شکرا, جزاک اللہ خیر. الباب السابع, 7واں باب, فی الغسل, غسل کے بارے میں. وفی مسائل, اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں, احکام اور مسائل ہیں اس میں. المسألۃ الاولی, پہلا مسئلہ, معنی الغسل وحکمہ ودلیلہ, غسل کا معنی اور اس کا حکم اور اس کی دلیل. معنی ہو, اس کا معنی, الغسل لغتاً, غسل لغت میں, مصدر, یہ مصدر ہے. مصدر کسی بھی چیز کے اصل کو کہا جاتا ہے, مصدر. اور اب اسی مصدر سے جو ہے فعل بھی نکلتا ہے, اس میں فاعل بھی, اس میں مفعول بھی, اس میں آلہ بھی, اس میں ضرب بھی, اس میں تنبیہ بھی, یہ سب اس سے نکلتا ہے. تو یہ مصدر ہے غسل, غسل یغسل سے, غسل یغسل من باب ضرب یضرب سے, ضرب یضرب. من مصدر من غسل الشیء یغسلہ, کسی چیز کو دھو لیا, یغسلہ وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا, غسلاً دھونا, وہ غسلاً اور یعنی غسل کرنا. کسی چیز کو دھونے کو غسلاً آتا ہے, الغسل دھونا, اور اگر بدن کو دھونا ہو تو اس کے لیے الغسل آتا ہے. وہ ہوا, اور وہ تمام غسل الجسد کلہ, جسم کے تمام حصے کو جو ہے دھو لینا, اس کو غسل کہا جاتا ہے. تو مثلاً پلیٹ دھونا ہو تو پھر غسل الاناء, غسل الصحیفہ, اور غسل الکاس, جس طرح کی گلاس وغیرہ دھونا ہو. اور اسی طرح ہاتھ دھونا ہو تو غسل الید, یعنی غائن پر زبر کے ساتھ, غسل الید ہاتھ دھونا. اور چہرہ دھونا ہو تو پھر غسل الوجہ, چہرہ دھونا. لیکن اگر پورا جسم دھونا ہو تو اس کے لیے غسل آ جائے گا, غائن پر پیش کے ساتھ. جی, وہ معنی ہو, اور اس کا معنی شرع میں, شریعت میں اس کا معنی تعمیم البدن بالماء, تعمیم البدن, پورے جسم پہ جو ہے یعنی پانی پہنچا دینا. تعمیم عمم یعمم, تعمیم کا معنی عام, یعنی عام طور پر, یعنی پورے جسم پہ, شمولی طور پر پورے جسم پہ پانی پہنچانا. او استعمال ماء طہور, یا پاک پانی کا استعمال کرنا, فی جمیع البدن, تمام جسم کے لیے, یعنی پانی کا استعمال کرنا, پاک پانی کا استعمال کرنا, علی صفت مخصوصہ, ایک مخصوص طریقے سے, علی صفت مخصوصہ یعنی ایک خاص طریقے سے, یعنی قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اس طریقے سے, اس کے لیے نیت کرنا, اور اسی طرح جو ہے وضو کرنا, پھر جو ہے غسل کرنا. علی وجہ التعبد للہ سبحانہ, یعنی عبادت کے طور پر اللہ کے لیے. اب یہ غسل بھی عبادت ہے, غسل بھی عبادت ہے, اور اس میں نیت ہونی چاہیے, اس میں بھی نیت ہونی چاہیے. جس طرح وضو میں نیت ہونی چاہیے اسی طرح غسل میں بھی نیت ہونی چاہیے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے اقرار کرنا درست نہیں ہے. اور غسل کا جو مختصر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے جس پر غسل واجب ہوا وہ استنجا کرے, اور جہاں کہیں بھی اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو پانی سے صاف کرے. پھر اس کے بعد وہ وضو کرے. وضو کر کے مطلب جب دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سے میں دھو لیتا ہے, اس کے بعد سر پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پانی جو ہے
ہاتھ میں ڈال کر سر پہ ڈالے یا شاور کے نیچے کھڑے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے پہلے اس کو اچھی طرح جو ہے بال کو مل لے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد اس پہ 2 مرتبہ اور پانی ڈالے، یا اگر شروع میں پانی نہیں ڈالا صرف ہاتھ سے ملائے تو بعد میں 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد جسم پہ دائیں سائڈ پہ 3 مرتبہ، بائیں سائڈ پہ 3 مرتبہ یہ پانی ڈالنا ہے، پھر آخر میں تھوڑا سا سائڈ پہ اسی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ غسل کا جو ہے مختصراً طریقہ ہے۔ حکم ہو اس کا حکم، والغسل واجب، اور غسل جو ہے واجب ہے۔ اذا وجد سبب، جب سبب پایا جائے، جب سبب جو ہے پایا جائے لوجوب ہی، اس کے واجب ہونے کے لیے، اس کے واجب ہونے کے لیے جب سبب پایا جائے تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب غسل کب واجب ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، یہ اگلے درس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنوبی ہو تو فطہروا، تو خوب طہارت کرو، اطہر یطہر صیغہ مبالغہ سے، یہاں پر صیغہ ایک تکلف کے انداز میں، فطہروا یعنی خوب تم غسل کرو، طہارت کرو۔ والاحادیث، اور احادیث التی وردہ، جو یعنی وارد ہوا ہے فیہا، اس میں، التی وردہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر التی وردت آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، والاحادیث التی وردت، کیونکہ جمع تکسیر جو ہے جب اس کو استعمال کرتا ہے، خصوصاً جمع تکسیر غیر عاقل، وہ مؤنث مفرد جیسا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ الاحادیث وردت، جی حدیث مفرد ہے، اس کی جمع احادیث، اگر صرف حدیث ہوتا تو وردہ، اور جب احادیث ہو تو وردت۔ القلم سقطا، قلم گرا ہے، لیکن اس کے جمع الاقلام سقطت، قلم جو ہے وہ بھی گرا ہے، لیکن یہاں پر جمع کے لیے مؤنث مفرد استعمال ہوتا ہے عموماً جب جمع غیر عاقل ہو۔ تو ادھر والاحادیث التی وردت فیہا، وہ احادیث جو وارد ہوا ہے، جو آیا ہے اس میں، جی ہم التی ورد فی، جی یہاں پر وردت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ احادیث کی وجہ سے نہیں، میں نے احادیث کی وجہ سے سمجھا تھا، احادیث کی وجہ سے نہیں بلکہ کیفیت کی وجہ سے، البتہ کیفیت بھی مؤنث ہے تو اس میں وردت بھی آپ پڑھ سکتی ہے اور وردہ بھی پڑھ سکتی ہے، جی۔ والاحادیث التی، اور وہ حدیث ورد فیہا، ان میں آیا ہے، وارد ہوا ہے، آیا ہے، کیفیت الغسل، غسل کا طریقہ، عن عدد من الصحابتی، یعنی غسل کی کیفیت، غسل کا طریقہ، عن عدد من الصحابہ، کئی صحابہ کرام سے وہ حدیث آئی ہے، نقلا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول کرتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہوئے، روایت کرتے ہوئے، یہ جو احادیث ہے یہ دالۃ، یہ دلالت کرتی ہے علی وجوبہ، غسل کے واجب ہونے کے بارے میں، وسیاتی طرف منہا، اور ان قریب ان میں سے یعنی کچھ اجزاء یا کچھ طرف جو ہے، کچھ جملے یا کچھ عبارتیں آ جائے گی قریباً انشاءاللہ، قریب انشاءاللہ قریباً کچھ حدیث آ جائے گی۔ تو یہ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اگلے درس میں باقی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے جو غسل کا طریقہ بتایا تو اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ استنجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا کرتے تھے، گندگی اس کو صاف کر لیں، پھر وضو کر لیں، پھر سر پہ پانی، سب سے پہلے سر کے اوپر جیسے اچھی طرح مساج کر کے پانی ڈال لیں، پھر دائیں پہ پھر بائیں پہ، لیکن اگر شاور میں ہوتے ہیں تو ظاہر وہ تو پورا ایک ساتھ پڑتا ہے پانی، تو اس کو اگر ہم حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو اس طرح سے کرنا چاہیں تو کیسے لے سکتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں جو اس کو اگر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کرے تو تب بھی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، شاور کو کھولے، پھر اس کے بعد سر کو پہلے دھو لے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بند کر لے، اس کے بعد جسم کو جو ہے 3 مرتبہ اس کو دھو لے۔ تو جسم کو تو ایک ساتھ ہی ہوگا، دائیں اور بائیں الگ الگ کیسے؟ پہلے دائیں پھر اس کے بعد بائیں، جی جی، اس میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں دونوں جو ہے اس میں گنجائش ہے، یعنی پہلے دائیں 1 مرتبہ دھو لیا، پھر بائیں 1 مرتبہ دھو لے، پھر دائیں 1 مرتبہ دھو لے، پھر بائیں 1 مرتبہ، پھر دائیں 1 مرتبہ، پھر بائیں 1 مرتبہ، اس طریقے سے یہ پورا ہو جائے گا، جی ہاں۔ شیخ میں نے یہ چیز سنی ہوئی ہے کہ غسل میں ایک ایک بال جو ہے وہ گیلا ہونا چاہیے، تو جیسے اگر یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر چوٹی بندی ہوئی ہو تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صحیح بات کیا ہے ان دونوں میں سے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل میں یعنی جو بھی غسل ہو، جنابت کی غسل ہو یا حیض کی غسل ہو، پانی ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پر۔ البتہ جنابت کی غسل اور حیض کی غسل میں اہل علم نے فرق یہ بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جنابت کی غسل میں یہ جو عورتوں کی جو مینڈیاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جی چوٹیاں، جی جی، اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے جنابت کی غسل میں، خالی پانی ڈالے اور چمڑے پر جو ہے پانی پہنچے کافی ہے۔ لیکن حیض کا جو غسل ہے اس میں، یا نفاس کا غسل ہے، اس میں اس کو بال کو کھول کر یعنی دھو لیا جائے، یہ طریقہ ہے، جی ہاں۔ شیخ عبید الرحمان سر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم سر میں پانی ڈالیں گے تو وہ 4 دفعہ ڈالیں گے، 1 دفعہ سیدھے ہاتھ پر، پھر بیچ میں ڈالیں گے، 4 مرتبہ بتایا تھا انہوں نے سیدھے ہاتھ پر، پھر دائیں طرف، پھر بیچ میں، پھر دوبارہ سے بیچ میں، اس طرح سے 4 مرتبہ بتایا تھا۔ نہیں یہ طریقہ تو اللہ عالم، بہرحال پہلے بیچ میں، پہلے کیا بتایا انہوں نے؟ جی پہلے بتایا تھا بیچ میں، اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں، پھر دوبارہ سے بیچ میں۔
नहीं, वो तो सर के लिए बीच में पानी डाल दिया जाए और हाथ से जो है ना अच्छी तरह मल ले तो फिर वो काफी हो जाता है। 4 मरतबा तो नहीं है, 3 मरतबा जो है अलबत्ता साबित है। जी 3 मरतबा बताया था सर ने, 4 नहीं। सर ये जैसे हम देखते हैं कि असबाब के साथ ये जुड़े हैं गुस्ल का जो है, और फिर हमने ये भी देखा कि ये इबादत है अल्लाह ताला के लिए, और फिर उसी की ये नियत। लेकिन अगर कोई भी सबब नहीं होता, जो भी वजूह हमें शरीयत देती है उसके अंदर कोई भी सबब नहीं है, तो फिर जो गुस्ल किया जाएगा उसकी मतलब नियत ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करता है जी, या सफाई के लिए, वैसे ही तहारत के लिए, जी। जो मैं जैसे, तो फिर ये भी नियत वही होगी अल्लाह की इबादत की ही। नहीं, उसमें नियत नहीं होती, उसमें उसमें नहीं होती। जो ठंडक हासिल करने के लिए या सफर से आया है, आने की वजह से जो है गर्द गुबार पड़ा हुआ है जिस्म पे, तो इस वजह से जो है नहाना चाहता है, जो आम नहाने के लिए है उसके लिए नियत की जरूरत नहीं है जी, लेकिन गुस्ल के लिए नियत की जरूरत है। जो सबब के साथ है वो इबादत एज ए इबादत काउंट किया जाता है, और जो सबब के साथ नहीं है तो वो फिर इबादत काउंट नहीं किया जाता। मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने बात नहीं समझा, क्या कह रही हैं? यानी हमने देखा है कि गुस्ल करना ये इबादत है, जी। ठीक है। अच्छा, आगे हमने पढ़ा कि उसके लिए असबाब होते हैं जिसके लिए गुस्ल लाजिम हो जाता है, जी, जी, लेकिन असबाब कोई भी नहीं किसी बंदे के पास, और गुस्ल उसने करना है, कोई असबाब उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो यानी उसकी एज ए इबादत कंसीडर नहीं किया जाएगा उसका गुस्ल। हाँ, उसके लिए कोई वो नहीं है जी। हाँ, वो यानी वो गुस्ल जो ठंडक हासिल करने के लिए हो या जो मेल कुचेल दूर करने के लिए हो, आम नहाता है, उसके लिए नियत की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता बाज गुस्ल ऐसे भी है जो मुस्तहब है, जिस तरह जुम्मे का गुस्ल है, तो इसमें भी नियत होनी चाहिए, और जो वाजिब गुस्ल है उसमें मिन बाब औला नियत होनी चाहिए। बाकी मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ पर सवालात भी लगता है काफी आए हैं, और जी हर शेख दफा एक दफा और बता दीजिए गुस्ल का तरीका, जी, सर का भी उसमें शामिल करें। हर दफा गुस्ल का तरीका कैसे बदलता है? मतलब मशाइख के दुरूस के हिसाब से मतलब अलग हो जाता है तरीका? जी, आप में से कोई सवाल कर रही थी, कोई सवाल पूछ रही थी या बाहर से सवाल जी पूछ? शेख नहीं, शेख आपने गुस्ल का जो तरीका बताया ना, एक बार और बता दीजिए। और जो सर में हम पानी डालेंगे, अगर हम मग से डालते हैं तो हम 3 दफा अगर डालें तो सीधा ही डालेंगे, ये बात बता दीजिए। जी, मैंने गुस्ल का तरीका बता, मैं मुख्तसरन अभी जवाब देता हूँ, मेरी दूसरी जगह पर भी क्लास है, और मैं मुख्तसरन बताता हूँ कि गुस्ल के लिए पहले इस्तिंजा करें, जो वाजिब गुस्ल है, सबसे पहले यानी नियत करें, मैं गुस्ल करने के लिए जो है वहाँ पर मैं गुस्ल यानी करने के लिए जा रहा हूँ, या मतलब नियत जबान से नहीं होती, दिल के इरादे का नाम है। तो जब नियत कर ली कि मैं जो है मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज था, वाजिब था, इसलिए मैं इसको फर्ज को वाजिब को अदा करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, और इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के बाद जहाँ कहीं भी गंदगी लगी हुई हो तो उसको उस गंदगी को सफाई कर ले यानी पानी से। फिर इसके बाद वुजू करे। वुजू जब कर लेता है तो दोनों हाथों को कोहनियों से धो ले, और सर का मसा करने के बजाय सर को जो है पहले जो हाथ को गीला करके पानी जो है हाथ को गीला करके बालों के दरमियान खिलाल करे ऐसे। खिलाल करने के बाद अब उस पर जो है 3 बार पानी बहाए, 3 बार पानी बहाए, फिर दाएं साइड पर 3 बार, बाएं साइड पे 3 बार, या दाएं साइड पे 1 बार, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, 3 बार, फिर आखिर में थोड़े से जगह उसी जगह से हटकर जो है पाँव को धो लिया जाए। बस ये गुस्ल का तरीका है मुख्तसरन। क्या हुआ, बंद हो गया? अच्छा जी, बिल्कुल ये मुख्तसरन तरीका है। बाकी इसमें जो अहम बात यह है कि हर जगह पर पानी पहुंचाना ये जरूरी है, हर जगह पर कोई जगह खुशक न रहे जी, ये जरूरी है। और 3 बार पानी बहाना ये सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है। पानी पहुंचाना फर्ज है, 3 बार पानी बहाना ये सुन्नत है। वबिल्लाहि तौफीक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी, आप रीड कीजिए जो आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले बताइए कल क्या पढ़ा गया था? सर कल हमने पेज 129 तक पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? वुजू, मा यदखुलु फिल ईमानी बिल यौमिल आखिर। शेख साहब ने क्या जिक्र करना शुरू किया था कि आखिरत पे ईमान के एतबार से क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उन्होंने पहली क्या चीज़ जिक्र की? मा यकूनु फिल कब्री, के कब्र के जो मामलात हैं उनको जिक्र किया था। वो क्या मामलात थे कब्र के? वो गैबियात में से थे सर, वो कि क्या भी उसमें जो जन्नती होंगे तो उनके क्या मामले सवाल होंगे। जवाब होंगे। सही, कि इंसान से सवाल जवाब होंगे। मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक, तो ये सवाल जवाब होंगे। और फिर खबर में भी अजाब या नेमतों का जिक्र है। फिर उसके बाद अब वो जिक्र कर रहे हैं सेकंड स्टेज, और वो क्या है?
القیامۃ الکبریٰ. جی یہاں سے ریڈ کیجیے گا پلیز. جی القيامة الكبرى إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع جی وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. صحیح. جی کیا معنی ہے اس کا؟ الى ان تقوم القیامت الکبریٰ جب قیامت الکبریٰ جو بڑی قیامت اسٹیبلش ہوگی فتعاد الارواح تو روحیں واپس آ جائیں گی اپنی جسم کی طرف اپنی جسم میں روحیں واپس آ جائیں گی. ارواح نہیں مطلب اپنی باڈی میں ریٹرن ہو جائے گی. جی ریٹرن کر دی جائیں گی. جی وتقوم القیامت التی اخبر اللہ اور قیامت کے بارے میں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کتابی اپنے کتاب کے ذریعے اور آپ اللہ کی کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے اور اس پر پورا اجماع ہے علیہ المسلمون مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. فیقوم الناس من قبورہم اور لوگ کھڑے ہوں گے اٹھائے جائیں گے یا اٹھیں گے اپنی قبروں میں سے لرب العالمین اپنے رب کی طرف حفاتن ننگے پیر عراتن بنا کپڑوں کے اور غرلن نہیں پتہ سر. صحیح جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیک. جی الا ان تقوم القیامہ یہاں الا کا کیا مطلب ہے؟ طرف تک. مطلب یہ سینٹنس کیسے ہے کہ تک یہ کہ قیامت قائم کی جائے یا قیامت قائم ہو. اصل میں اس کا تعلق پیچھے سے ہے جو آخری سینٹنس تھا پچھلے اس میں ثم بعد هذه الفتنہ یعنی قبر کے فتنے کے بعد کیا ہوگا؟ اما نعیم یا تو انسان نعمتوں میں ہوگا و اما عذاب یا پھر عذاب میں ہوگا. کب تک؟ الی ان تقوم القیامت الکبریٰ یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے. تو اگر یہ کہہ رہے قیامت الکبریٰ تو اس کا مطلب ہے کوئی صغریٰ بھی ہوگی. صغریٰ کون سی ہے؟ برزخ کی زندگی ہوگی سر. موت. جی انسان کی موت جو ہے وہ اس کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو وہ قیامت صغریٰ. تو یہ قیامت الکبریٰ جب کیا کیا جائے گا؟ فتعاد الارواح الی الاجساد. عاد یعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا یا لوٹانا. ٹھیک ہے. اور تعاد اس کا مجہول ہو جائے گا. تعاد لوٹائے جائیں گی الارواح روحوں کو کہاں پہ؟ الی الاجساد جسموں میں. وتقوم القیامہ پھر اس وقت جو ہے قیامت قائم ہوگی جس کا اللہ نے بتایا اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہوا. پھر کیا ہوگا؟ فیقوم الناس من قبورہم. لوگ کیا کریں گے؟ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے لرب العالمین رب العالمین کے لیے. کس حالت میں ہوں گے؟ حفاتن اس حالت میں کہ ان کے پیر میں بھی کچھ نہیں ہوگا, عراتن ان کے جسم پہ بھی کچھ نہیں ہوگا, اور غرلن بغیر ختنے کے جیسے کہ وہ اوریجنل فارم میں کریٹ کیے گئے تھے. اور اس اعتبار سے جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس حالت میں تو کیا مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واضح کیا تھا کہ اس وقت کا جو حال ہوگا وہ اتنا سخت اور شدید ہوگا کہ انسانوں کو اس معاملے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جیسے کہ قرآن میں بھی کیا آتا ہے کہ اس دن جو ہے انسان اپنے گھر والوں سے بھی جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا, اپنے بھائی سے, اپنے دوستوں سے, ہر کسی سے انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا. تو اب یہ اس بات کو عقیدے میں ذکر کرنا تو ہے بالکل, لیکن ظاہر سی بات ہے عقیدے کا عمل سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو ان چیزوں کو ہم صرف جاننے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے, ان سے پھر ہمارے کچھ اعمال بھی وابستہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا کرے. جی اس کے بعد اب جب لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا لیا جائے گا, اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ ما یجری فی یوم القیامہ, کہ اس دن کے حالات کیا ہوں گے یا اس دن کیا معاملات پیش آئیں گے. جی آپ ریڈ کری تھیں. جو ریڈ کری تھی ان کو آگے ریڈ کرنا یا کسی اور کو آپ چاہ رہی؟ نہیں سر بس. اوکے جی کوئی اور ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی استاد صاحب میں پڑھوں؟ جی بالکل پڑھیں. وتدنو اور قریب کیا جائے گا منہم الشمس ان سے سورج کو. اچھا تدنو قریب ہو جائے گا, کیا نہیں جائے گا, تنا یدنو قریب ہونا, ان سے قریب ہو جائے گا شمس سورج. وَيُلْجِمُهُمُ الْأَرْقَ اور ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر اس دن جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگا. صحیح. وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ اور جو ترازو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے. فَيُؤْزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ پھر ان میں وزن کیا جائے گا عباد کے جو بندوں کے اعمال ہیں ان کو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو پس جس کے بھاری ہوں گے اوزان فَأُولَٰئِکَ تو پس یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کہ فلاح پائیں گے.
वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु और जिनके हल्के होंगे औज़ान फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम तो बस यही वो लोग हैं जो खसारे में डालेंगे अपनी जानों को फी जहन्नम खालून जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे। वतुनशरुद दवावीन वहिय सहाइफुल आमाली और खिला दी जाएंगे। उस्ताद साहब ये दवावीन क्या है? दीवान की जमा है दवावीन। दीवान किसको कहते हैं? दीवान यानी वो जो बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, जी, जो दफातर या रजिस्टर्स होते हैं वो। ठीक है। वतुनशरुद दवावीन और फैला दिए जाएंगे रजिस्टर या दफातर वहिय सहाइफुल आमाली और ये जो हैं ये अमाल के सहीफे हैं। फ़आखिदुन किताबहु बियमीनिही बस फ़आखिदु आखिदुन तो पकड़ेगा कि पकड़ाए जाएंगे किताबहु बियमीनिही आखिजुन अखज़ याखुज़ु लेना तो वो लेने वाला होगा किताब किताबहु अपनी किताब को बियमीनिही अपने दाहिने हाथ से व आखिदुन और वो लेने वाला होगा किताबहु अपनी किताब को बिशिमालिही अपने दाहिने हाथ से औ मिन वराइ ज़हरिही या अपने कमर के पीछे पुष्ट के पीछे से कमा क़ाला सुब्हानहु व तआला जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया व कुल्लन इंसानिन अल्ज़मनाहु तआइरुहु फी उनुक़ि इंसानिन व कुल्ला इंसानिन और हर इंसान को अल्ज़मनाहु लाजिम कर दिया है हमने उसका तायरहु उसका शुगुन तायरा यहाँ पे मुराद इसका नामा अमाल यानी उसके अमाल जो है, ठीक है, उसके अमाल फी उनुक़ि ही उसकी गर्दन के साथ व नुखरिजु और हम निकालेंगे लहू उसके लिए उसको यौमल क़ियामत उसके लिए लहू उसके लिए यौमल क़ियामत क़ियामत के दिन किताबन एक किताब यल्काहु वो पाएगा उसको मंशूरा नशर की हुई लिखी हुई इक़रा खुली हुई जी नशर की हुई। अच्छा इक़रा हुक्म दिया जाएगा कि पढ़ो किताबा का अपनी किताब को कफा काफी है बिनफ्सी का तेरा नफ्स अल यौमा आज अलैका तुझ पर ही हसीबा हिसाब लेने के लिए। सही आगे पढ़ो साथ आगे पढ़ लें। अच्छा व युहासिबुल्लाहुल खल्का और फिर व युहासिबुल्लाहुल खलाइका खलाइका मेरे पास खल्का लिखा हुआ है साथ भी ठीक है कोई मसला हिसाब लेगा अल्लाह अल खल्का खल्क से व यखलु बि अब्दिहिल मुमिन और अलग किए जाएंगे मोमिन बंदे उसके मोमिन बंदे यखलु का मतलब होगा वो खिलवत करेगा बिअब्दिही अल मुमिन अपने मोमिन बंदे से यानी अपने मोमिन बंदे के साथ खिलवत इख्तियार करेगा। ठीक है फयुकर्रिरहु बिजुनूबिही सब इसका बता दें तो वो इकरार करवाएगा उसको, ठीक है, उसके गुनाह का जी उसके गुनाहों का बिजुनूब कमा वसिफ़ा ज़ालिका फिल किताबी जैसा कि वसफ बयान करेगी जैसा कि वसफ बयान किया जाएगा किया गया है फिल किताबी किताब में व सुन्ना और सुन्नत में व अम्मल कुफ़ारू और रहा काफिर फला तो नहीं युहासबूना वो हिसाब दिए जाएंगे मुहासबतन कोई हिसाब लेने वाला ये असल में मुज़ाफ बनेगा मुहासबतन मंतूजन। इसको जरा उर्दू में बता दें सर। फला युहासबूना मुहासबत मंतूजनु हसनातुहु व सय्यातु तो काफिर उसका मुहासबा नहीं किया जाएगा उस शख्स की तरह जिसकी नेकियों और बुराइयों का वजन किया जाएगा। ठीक है अच्छा वलाकिन लेकिन तुअद्दु गिने जाएंगे आमालहुम उनके अमाल तुअद्दु अमालुहुम तुअद्दु आमालुहुम और लेकिन गिनती किए जाएंगे उनके अमाल व तहसा और शुमार किया जाएगा। क्या बताया उस्ताद साहब? तुहसा मजहूल में पढ़ेंगे फतुहसा। अच्छा और शुमार किया जाएगा फयुकफूना फिर वो खड़े किए जाएंगे अलैहा उस पर वक़फ़ किए जाएंगे जी युकर्रूना बिहा और वो इकरार करवाएगा साथ उसके वो इकरार करेंगे उसका बस यहाँ एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। जब इंसानों को उनकी कबूर से उठाया जाएगा और उनके अजसाद में उनकी रूहें लौटाई जाएंगी क़यामत के दिन तो उस वक़्त के हालात का जिक्र कर रहे हैं कि वतदनु मिनहुमुश शम्सु कि उस दिन सूरज जो है वो उनके करीब आ जाएगा। और हदीस में क्या कैफियत आती है कितना करीब होगा जी? मील और मीलाइन यानी ये मील का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसमें फिर ये कि इससे मुराद मील जो एक मुसाफत के लिए होता है या फिर मील का एक माना जो है वो आला जिससे आंखों में सुरमा लगाया जाता है। खैर पॉइंट बीइंग कि वो बहुत करीब होगा, सूरज जो है वो बहुत करीब होगा। और अगर इतना करीब होगा, अब इतना करीब अगर सूरज आज दुनिया के आ जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा जी? जल जाएगी दुनिया जल जाएगी। तो फिर आखिरत में इंसान नहीं जल जाएंगे अगर इतना सूरज करीब आ जाएगा तो? वो तो अलग होगी ना सिचुएशन सर वहां पर। तो सूरज अगर इतना करीब आएगा तो अलग सिचुएशन क्या होगी? बस वो हदीस सुना था कि वहां पर पसीना इतना आएगा अपने अमल के हिसाब से कि
उनके गुनाहों के हिसाब से उनको इतना पसीना आएगा कि कुछ उसमें पैर होंगे उनके, कुछ डूब रहे होंगे, कुछ तैर रहे होंगे। जी जी, बात सारी ये है कि ये आखिरत के जो भी अमाल हैं इनकी कैफियत में हम अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात कि सूरज के अगर आज हम करीब जाएंगे तो ये आज का हमारा मुशाहिदा है। आखिरत के उमूर पे को हम इन मामलात पे क़ियास नहीं कर सकते कि किस तरह सूरज इतना करीब आएगा, इतना सूरज करीब आएगा इंसान के तो इंसान तो जल के राख हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस एतबार से हम ईमान लाते हैं। किस तरह होगा, अल्लाह इस पर कादिर है कि ये मामला बिल्कुल हो, और इंसानों को उसका क्या असर आएगा, वयलजिमुहुमुल अरक़ु औ युलजिमुहुमुल अरक़ु, कि इंसानों को ये लजम जो है, जिस तरह हम उर्दू में लगाम का वर्ड यूज़ करते हैं, कि उनको लगाम दी जाएगी उनके पसीने में, यानी इंसानों को उनके अमाल के एतबार से पसीने में शराबूर किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पैरों तक ही होगा, कुछ ऐसे हैं जो पूरे के पूरे जो है वो पसीने में होंगे। फिर इस वक्त और फिर जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ मराहिल हैं, यानी इंसानों का एक मुद्दत है कि मुद्दत वो इंतजार करेंगे और फिर अंबिया के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ करें, और फिर जब अमाल हिसाब शुरू किया जाएगा, फतुनसबुल मवाजीन, फिर क्या कायम किए जाएंगे, मीज़ान कायम किए जाएंगे। मीज़ान क्या होता है जी? तराजू से जी, जिससे वजन किया जाता है। तो यहाँ पे शेख साहब ने भी जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुरान की जैसे आयत भी नीचे लिखी हुई है, फमन सकुलत मवाजीनुहु, के मुख्तलिफ मीज़ान होंगे। अब ये मीज़ान कायम करने का मतलब क्या है, और आगे लिखा हुआ है शेख साहब ने कहा फतूज़नु बिहा अमालुल इबादी, कि इसके जरिए जो है वो इबाद के बंदों के अमाल का वजन किया जाएगा। तो आपके वजन का क्या, आपके अमल का क्या वजन है? अमल तो इंसान, अमल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि उसका वजन किया जाए? तो अगेन यही बात है कि जी यहाँ पे अकल के मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे जो हदीस है कि क्या होगा, मौत को मेंढे की सूरत में लाया जाएगा और फिर उसको ज़िबा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि इंसानों के अमाल को जो है वो एग्जिस्टेंस दे, अलग से उनकी अपनी एग्जिस्टेंस दे और उनका वजन करे। सर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, आपसे पूछना भी चाहूंगी कि जैसे टेम्परेचर भी फिजिकल नहीं है, लेकिन इंसानों ने भी उसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर बना लिया, ठीक वो है। भी तो उसका, तो हम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के मवाज़ीन कैसे होंगे, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर अनफिजिकल थिंग्स जो है, नॉन फिजिकल थिंग्स, जी बिल्कुल, उनको इस भी तरह इंसान नहीं ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है, मिसाल के तौर पे आज हम माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स, इन सब की बातें करते हैं। पहले के लोगों ने तो यानी कुछ ज़माना ऐसे गुजरा होगा जब उनको इन चीज़ों का इल्म भी नहीं होगा कि ये इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस है। तो उस वक्त और आज के वक्त में जब इस तरह की इतनी चीज़ें हम पा सकते हैं, यानी हमें पता चल सकता है कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह की अपनी मखलूक को बनाया है, तो और भी कितनी मखलूक़ात हैं और किस तरह की उनकी कैफियत हैं, इसका कंप्लीटली जो है वो मुहासबा करना है, उसका इदराक करना जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात कि कुरान में जिक्र हुआ है कि ये मीज़ान कायम किया जाएगा। अब जब इंसान अकल के एतबार से जाता है तो फिर सवाल ये आता है कि ये इंसान के अमल का क्या वजन होगा। तो इस एतबार से जिन्होंने अकल को तरजीह दी या अकल को प्रायोरिटी दी, उन्होंने मीज़ान का जो है यानी मीज़ान का एक तरीके से इनकार करके उसकी तावील की, इनकार तो ना कहें तावील की, और क्या कहा कि मीज़ान से मुराद हकीकी मीज़ान नहीं है, बल्कि मीज़ान से मुराद जो है वो अल्लाह का अदल है, कि उस दिन अदल कायम किया जाएगा। ठीक है, हालांकि इस बात की कोई दलील नहीं है। जब मीज़ान का वर्ड कुरान और हदीस दोनों में है तो फिर उसको उसके ज़ाहिर पे ही रखा जाए, और जैसे हदीस में भी आता है कि वो अमल जो है उसको मीज़ान में तोला जाएगा और फिर वो बाकी अमाल पे भारी हो जाएगा वगैरह। फमन सकुलत, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने आयत में क्या कहा, सकुलत मवाजीन हो, भारी हो गया मीज़ान। तो अब अदल भारी हो गया और अदल हल्का हो गया, इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ठीक है, तो जिसका मीज़ान भारी हो गया यानी कि उसके नेक अमाल भारी हो गए, तो वो लोग जो हैं मुफलिहून, फलाह पाने वालों में से हैं। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके मीज़ान जो है वो हल्के हो गए यानी उनके नेक अमाल हल्के हो गए, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, तो उन्होंने अपने आप को जो है वो खसारे में डाला, फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, हमेशा जो है वो जहन्नुम में रहने वाले होंगे। वतुनशरु दवावीन, और उस दिन क्या होगा, दवावीन इंसानों के नामा अमाल जो हैं, सहाइफुल अमाल जो हैं वो नशर किए जाएंगे, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। वह आखिज़ुन किताबहु बियमीनिही, तो कुछ लोग कैसे होंगे कि वो अपनी इस किताब को अपने दाहिने हाथ से ले रहे होंगे, वह आखिज़ुन किताबहु बिशिमालिही, और कुछ बाएं हाथ से ले रहे होंगे, औ मिन वराइ ज़हरिही। ये औ का क्या मतलब होगा यहाँ पे, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा रिवायात में जो है औ शक के लिए आता है कि या ऐसे था या ऐसे था, लेकिन यहाँ पे मुराद शक नहीं है बल्कि क्या है, यकीन तो है, यानी कैफियत में हो सकता है फर्क हो, और दाएं बाएं हाथ से तो लेंगे। कुछ ऐसे होंगे, कुछ मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि जब लोगों को देखेंगे कि जिनको दाएं हाथ में मिल रहा है वो खुश हो रहे हैं और जिनको बाएं हाथ में मिल रहा है उनकी कैफियत अलग है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को पीछे छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पीछे से भी जो है वो दे दिया जाएगा। और एक ये भी आया कि उनके दाएं हाथ जो है वो उनकी गर्दन से लटके हुए होंगे, बांधे हुए होंगे, इसलिए उनको बाएं हाथ में ही देगा। और इसकी अल्लाह ताला ने जो है कमा क़ाल सुब्हानहु व तआला वकुल्लु इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, हर इंसान उसको हमने लाजिम कर दिया उसके नामा अमाल फ़ी उनुक़िही। इसकी मुख्तलिफ तफासिर हैं, वो आप इंशाल्लाह सीरत कुरान और तफसीर में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। सूरह इसरा की गुजर चुकी है ना।
اوکے الحمدللہ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور اس دن یوم القیامت کے دن قیامت کے دن ہر انسان کے لیے جو ہے کتاب نکالی جائے گی جس کو وہ اپنے سامنے کھلا پائے گا, اور اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ, اور اللہ تعالیٰ خلائق مخلوق کا جو ہے محاسبہ کرے گا. وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ, پھر اپنے جو نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ, خلوت اختیار کر کے اس کو اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا. بندہ کہے گا جی اللہ میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, لیکن خلوت میں, تاکہ اس کی جو گناہ ہے اس کی صدر پوشی رہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی بہن کے لیے دنیا میں اس کے کسی عمل پہ سطر پوشی اختیار کرتا ہے, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں بنائے. کما وصف ذالک فی الکتاب والسنہ. اما الکفار, جہاں تک کفار کی بات ہے تو ان کا جو ہے اس اعتبار سے محاسبہ نہیں ہوگا کہ ان کے وزن, ان کے اعمال کا وزن کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے لا حسنات لہم, ان کی کوئی نیکیاں ہیں ہی نہیں. یا تو انسان نے کفر کیا ایمان کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے اس کی ساری پرانی نیکیاں بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئیں, یا پھر اگر انہوں نے کفر کی حالت میں ہی کچھ اچھے کام بھی کیے تو چونکہ ان کا ارادہ جو ہے نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا تھا اور نہ اس میں سنت کی اتباع تھی, تو اس اعتبار سے, اور ان کے پاس ایمان بھی نہیں تھا, تو اس اعتبار سے ان کا کوئی بھی عمل جو چاہے دنیا کے اعتبار سے اچھا ہی کیوں نہ ہو, اس کا آخرت میں جو ہے وہ کوئی اعتبار نہ ہوگا اس وجہ سے. لیکن ان کی جو برائیاں ہوں گی, جو ان کے برے کام ہوں گے, ان کو گنایا بھی جائے گا, ان کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا, اور پھر ان کو کھڑا بھی کیا جائے گا ان کے سامنے, اور ان گناہوں کا ان کو اقرار بھی کرایا جائے گا. یہ جہاں محاسبے کی بات ہے تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ جس کو فمن نوقش کیا ہے, ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامہ الا عذب, کہ جس کے ساتھ مناقشہ کیا گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ یہ حساب جو ہے, یعنی یہ حساب تو سب کے ساتھ ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کی جو ہے وہ پھر دو قسم بتائیں, کہ ایک حساب سے مراد ہے عرض کیا جانا, یعنی پیش کیا جانا, کہ کچھ کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا, اللہ میں نے یہ کیا تھا, اللہ میں نے یہ کیا تھا, تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان گناہوں کو میں نے معاف بھی کر دیا بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی کنورٹ کر دیا. تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے اور گناہ بھی جو ہے وہ گنوانا شروع کرے گا. لیکن جس کے ساتھ مناقشہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تو نے کیوں یہ کیا, تو پھر جو ہے انسان کی پکڑ ہو جائے گی اور اس کو جو ہے وہ اس گناہ کے لیے جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ اگر آن کیمپس پڑھ لیں آپ. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا یہاں آپ سے, پوچھ لوں کیا؟ جی بالکل. جیسے آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو جو حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, لیکن اگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہوتی ہیں تو اس کا کیا؟ حقوق الانسان جو ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کسی بندے کے گناہ معاف کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دے. اگر مثال کے طور پہ میرے کسی نے حقوق مارے ہیں, مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے, اب مجھے شکوہ یہ ہے کہ میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو وہ بھی جہنم میں جائے, یا مجھے شکوہ ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے. اگر مجھے یہ شکوہ ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے تو اس کے مختلف طریقے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اس کا حق دے کے اپنے بندے کو چھڑوا لے گا, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ مفلس کون ہوتا ہے, تو پھر صحابہ نے کہا تھا کہ مفلس ہمارے نزدیک تو ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے, جو کہ آخرت میں نیکیوں کے ساتھ جائے گا, لیکن کیا ہوگا کہ لوگوں کے اس نے حقوق مارے ہوں گے, تو وہ لوگوں کے حقوق کے جواب دینے میں اس کی پہلے نیکیاں جو ہے وہ ان کو اس کی نیکیاں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی, اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگوں کا حق پھر بھی ختم نہیں ہوا ہوگا, تو پھر ان لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں آئیں گے. تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ حقوق العباد کی وجہ سے بندے کو جو ہے عذاب دے دے, اور اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہے گا تو وہ دوسروں کو خوش کر دے گا جس طریقے سے بھی وہ چاہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, یعنی یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے بہت سخت, حقوق اللہ کا معاملہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو اس اعتبار سے ہلکا نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو حقوق العباد حقوق اللہ میں سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ حقوق العباد کا ہی ہوتا ہے. تو آپ چاہے نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں, زکوٰۃ دیں نہ دیں, لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے. اور پھر اس کے لیے ادلہ بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ وہ حدیث کہ ایک زانیہ عورت تھی اور اس نے کیا کیا, اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو دیکھے سارے گناہ معاف کر دیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت نمازوں اور روزوں میں بہت آگے ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کے پڑوسی جو ہیں وہ اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں ہے. اور دوسری کا ذکر کیا گیا کہ اس کے کوئی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں, بہت زیادہ صیام و قیام نہیں ہے, لیکن اس کے جو جار ہے, اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں اور امن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت میں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف حقوق العباد کی بنیاد پہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. حقوق اللہ پہ بھی جو ہے وہ ایک بہت انسان کو اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جیسے سیدھی سی بات ہے
سب سے بڑا حق جو یعنی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے ما حق العباد علی اللہ وما حق اللہ علی العباد، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ توحید جو ہے وہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے، اور اگر یہ توحید ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا معاف کر دے گا. وہ معاف کرنے کے اس کے مختلف طریقے ہیں. کبھی ہوگا کہ وہ انسان کے نامہ اعمال میں آئے گا ہی نہیں، کبھی ہے کہ ایسے معاف کرے گا کہ اس کو گناہ کو نیکی سے کنورٹ کر دے گا، کبھی ایسا ہے کہ کسی اور کا حق ہوگا تو اس سے وہ حق اس کو معاف کروا دے گا. حقوق اللہ میں ہی عقیدہ توحید آتا ہے. جی ہے، بالکل یہ بات ہے کہ اگر عقیدے میں انسان کی، دیکھیں عقیدے کی خرابیوں کے بھی جو ہے مختلف درجات ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جیسے علماء نے کہا ہے کہ یہ عمل یا یہ عقیدہ کفریہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں عقیدے میں بھی جیسے آپ نے شرک اصغر اور شرک اکبر کی ایک تفریق پڑھی ہے، تو ہر چیز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کمی کوتاہیاں جو بھی ہماری ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر کرے اور ان کو معاف کرے. جی، حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مائک میں پلیز. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد غياظا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء آنيته عدد نجوم السماء عدد کیوں پڑھ رہا؟ طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قیامت کے عرصے میں عرصات میدان رائٹ دیکھو پہلے الحوض المورود وہ حوض جسے جو وارد کیا جائے گا، مورود کا مطلب جو جیسے نا ورد یریدو، جو اس کو رکھا جائے گا، واقع کہتے ہیں نا اس پہ جس پہ ادلہ آئے ہیں، جو کہ احادیث میں ذکر ہے، جس کا جو واقع ہوا ہے، وارد ہوا ہے. جی، اس کا پانی زیادہ سفید، زیادہ سب سے زیادہ تو نہیں ہوگا، سفیدی میں زیادہ شدید ہے دودھ سے، اور زیادہ میٹھا ہے شہد سے. وہ دودھ تھا جی، اور زیادہ میٹھا ہے شہد سے. اس کا برتن عدد نجوم، آنیتہ اس کے برتن یعنی جمع، اس کے برتن عدد نجوم السمائی، آسمان کے ستاروں. اب برتن ایسے لگ کے لیٹے ہوئے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں. جی، عدد نجوم السمائی، آسمان کے. اس کی لمبائی جو ہے 1 مہینے جتنی ہے، اور اس کی جو عرض ہے وہ بھی مہینے جتنا ہے، چوڑائی بھی. اور من شرب، جس نے پی لیا اس کا مشروب، تو وہ کبھی بھی اس کے بعد غمگین نہیں ہوگا. نہیں، یزمع پیاسا نہیں ہوگا، لا یزمع بعدها ابدا. بارک اللہ فیک. اچھا ایک سیکنڈ پیچھے کا ایک سوال. اچھا پہلے اس کو کر لیتے ہیں. حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حوض ہے، جو کہ احادیث میں جس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر. اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا. اور ایک حدیث میں اور بھی کیا ہے، وریحہ اطیب من المسک، کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ مسک سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے. اور طولہ شہر وعرضہ شہر. اچھا، آنیتہ عدد نجوم السماء، اور اس کی جو ایک روایت میں آنیتہ کا نجوم السماء کے بھی شاید ذکر ہے کہ اس کی یعنی جو اس کے جو برتن ہیں، اس کے جو پینے کے آلے ہیں، وہ ستاروں کی عدد کے برابر ہیں آسمان کے. اور ایک جو دوسری روایت کے کلمات ہیں وہ اس طرح کے کیفیت میں جو ہے، یعنی کیفیت تو نہیں کہیں گے لیکن مطلب مثال کے طور پہ چمک وغیرہ میں جو ہے وہ اس طرح کے ہیں. مسک کیا ہوتی ہے جی؟ مسک بہترین خوشبوؤں میں سے خوشبو کنسیڈر کی جاتی ہے. کس چیز سے بنتی ہے آپ کو پتا ہے؟ ہرن کی جو ہرن کی ناف، جی ٹھیک ہے جی. تو ہرن کے اس سے ایکسٹریکٹ سے بنائی جاتی ہے، اور اس کو دنیا کی بہترین خوشبوؤں میں سے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. من یشرب منہ شربتن، جو اس میں سے ایک گھونٹ بھی یا ایک بار بھی پی لے گا، لا یظمأ بعدها ابدا، تو اس کے بعد وہ پیاسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے، یہ توفیق جو ہے یا یہ شرف جو ہے وہ ہر شخص کو نہیں ملے گا. جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ویلکم کریں گے، ظاہری طور پہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے امتی ہونے کے آثار ہوں گے، لیکن ان کو روک دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کس طرح کی چیزوں کا ایجاد کیا تھا. جی، ایک جو آن لائن سوال تھا، موت کو بھی موت آئے گی. جی بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یہ میرے خیال میں آگے یہ معاملہ آئے گا تو آگے بھی دیکھ لیں گے، ورنہ کم از کم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل نار کے سامنے جو ہے وہ موت کو ایک مینڈے، یعنی مینڈے کو کیا کہتے ہیں، کبش کا انگلش میں کیا ترجمہ؟ مینڈا، کبش، لیمب، شیپ، ٹھیک ہے جی. اس فارم میں جو ہے وہ موت کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے، اہل الجنہ اور اہل النار سے جو ہے دونوں سے اعتراف کروائے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ دونوں جب اعتراف کریں گے پھر ان کے سامنے جو ہے وہ اس کو موت دے دی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ اب سے کسی کو کوئی موت نہیں ہے، اب خلود ہے. جو روح قبض کرتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں نا، تو پھر کیسے؟ دیکھیں، روح قبض کرنے والے فرشتے جو ملک الموت ہیں، اور موت جو ڈیتھ ہے اٹسیلف وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اس کو جو ہے یعنی موت کو، ملک الموت کو نہیں، موت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس قبض یعنی مینڈے کی فارم میں لائے گا. شیخ
جی جو حوض ہے اس کی میننگ جو ہے وہ اردو والی جو ہے وہ کی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جو اردو میں جس طریقے سے حوض یوز ہوتا ہے تالاب کے لیے یا اس کے لیے، اور کہیں 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 موجود ہے نہر کے لیے، جی تو اس میں نہر کس نہر ہی ہے نا؟ نہیں مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا. اس کی جو سورس ہے وہ ایک حدیث میں شاید ذکر ہے کہاں سے اس کا پانی آتا ہے. اگر میں مطلب وہ نہر کوثر ہے نا، جنت سے آ رہی ہے نا تو یس بہتا ہوا پانی پھر تو اس میں مطلب، لیکن آپ پونڈ یا تالاب کے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ نہر ایک ایسی ہوتی ہے جو کہ آگے بھی جاری ہو. اگر کہیں سے سورس سے واٹر آ بھی رہا ہے لیکن وہاں پہ اگر جمع ہو رہا ہے تو پھر وہ حوض اس معنی میں بھی اس معنی میں آتا ہے بیسیکلی، ورنہ نہر جو ہے وہ الگ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ان اینی ویز اس کی کیفیت ایگزیکٹلی تو ہم نہیں جان سکتے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کے شاربین میں سے بنائے. جی الصراط الصراط والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر وائس کافی کم آ رہی ہے. فمنهم من يمر كلمح البصر ومن يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک. بس یہاں پہ ان شاء اللہ الصراط ومعناه والصراط منصوب على متن جہنم. متن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اصول الحدیث میں اس کی لغوی تعریف پڑھی ہوگی. کہاں سے شروع ہوتا ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی وہ تو اس کا اصطلاحاً معنی ہے نا، اس کا لغتاً معنی یاد ہے آپ کو؟ سر اس کا میں نے اوپر کوئی چیز کا اوپر ہونا. بالکل ماسقلوب ورتفع، جو چیز اوپر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کی پیٹھ کو بھی جو ہے وہ متن کہا جاتا ہے. تو جہنم کا کچھ حصہ جو اوپر ہوگا اس کے اوپر یہ نصب کیا جائے گا. اور یہ ہے کیا؟ صراط. اصل میں صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. اور کیسا راستہ؟ واضح راستہ. وہ تو صراط المستقیم ہم کہتے ہیں، واضح راستہ. صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کہ واضح ہو. یہاں پہ صراط جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ الجسر. جسر کس کو کہتے ہیں؟ پل، برج جس طرح ہم کہتے ہیں. اور یہ پل ہے الذی بین الجنت والنار، جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. یمر الناس علیہ قدر اعمالہم. مر یمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزریں گے لوگ اس کے اوپر سے اپنے اعمال کے اقدار کے مطابق. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ لمح البصر، پلک جھپکنے کی اسپیڈ سے گزر جائیں گے. کچھ ہوں گے کل برق، بجلی کی طرح. کالریح، ہوا کی طرح. یمر کالفرس الجوادی، اچھے گھوڑے، عمدہ گھوڑے یعنی تیز رفتار گھوڑے کی طرح. کالرکاب الابلی، اونٹ کی سواری کی طرح. یعدو عدون، دوڑ کے. یمشی مشین، چل کے. یزحف زحفا، گھسیٹ کے. اور اس کی مختلف صورتیں پھر کچھ نے بیان کی. کچھ نے کہا ہے کہ اس کا معنی گھٹنوں کے بل گھسیٹنے کا ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جس طرح انسان بیٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے. ومنہم من یخطف ویلقى فی جہنم. اور کچھ ہوں گے جن کو کیا کیا جائے گا؟ جن کو اچک لیا جائے گا اور یلقا پھینک دیا جائے گا جہنم میں. فإن الجسر، کیونکہ یہ جو پل ہے اس پہ کیا ہے؟ کلالیب. کلالیب کس کو کہتے ہیں؟ کنڈے جس کو کہتے ہیں، اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، کنڈے لگے ہوتے ہیں کھینچیں گے ٹائپ. تو وہ کیا کریں گے؟ تخطف الناس بأعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے اچک کے جو ہے پھر آگ میں ڈال دیں گے. اور پھر اس اسٹیج کے بعد کا اسٹیج ہے جو قنطرہ کا اسٹیج ہے کہ فمن مر علی الصراط دخل الجنہ، کہ جو صراط سے گزر گیا اس نے پھر انشاءاللہ جنت میں داخل ہونا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ فاذا عبروا علیہ، جب اس کو عبور کر لیں گے صراط کو. وقفوا علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، قنطرہ پہ آ کے رک جائیں گے. پھر اس قنطرہ کے اعتبار سے دو قول ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ اسی پل کا جو ہے، اسی صراط کا جو ہے آخری کا حصہ ہے جو کہ تھوڑا سا بلند ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ ایک الگ سے ایک اور پل ہے جو اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. اور یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ فیقتص لبعضهم من بعض. یقتص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختص کر دیا. قاف صاد سے ریلیٹڈ. قاف صاد میں کون سا ورڈ آپ نے سنا ہے؟ قصص. اور وہ تو ٹھیک ہے، قصہ، قصاص. اس وقت کیا ہوگا؟ یقتص لبعضهم من بعض، کچھ کا جو ہے بعض سے قصاص لیا جائے گا، یعنی انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس اعتبار سے ان کا قصاص لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اذا حذبوا
ونقو نقو تو آپ نے سنا ہے نقی سے صاف کرنا، اور حذبو یعنی کہ ان کو خالص کر دیا جائے، خاص کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، یعنی تمام جو اس کے گناہ، ان کے گناہ تھے، ان کے دلوں میں جو نفرتیں تھیں، ان تمام چیزوں سے جب وہ صاف ہو جائیں گے، اذن لہم فی دخول الجنہ، پھر اس وقت جو ہے وہ ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. یعنی جنت میں جانے سے پہلے جو ہے وہ انسان کو ہر طریقے سے جو ہے وہ پاک صاف کر دیا جائے گا. یا تو اس سے سوال ہوگا ہی نہیں، وہ ویسے ہی پاک کر دیا جائے گا، یا سوال ہوگا پھر، یا پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، یا پھر مختلف مراحل جو ہوں گے وہ ان مرحلات میں کچھ نہ کچھ عذاب لے کے جو ہے پھر وہ آخر میں جو ہے وہ جس کے پاس بھی ایمان ہوگا وہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں مراحل چل رہے ہیں یوم القیامہ کے، انسان کے قبر کے معاملات، پھر اس کے حشر کے معاملات، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کے معاملات، اور پھر یہ اس کے بعد کا کون سا مرحلہ حوض کا اور صراط والقنطرہ. استاد صاحب یہ جو قنطرہ ہے جی یہ مقام اعراف نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مقام اعراف، سورہ اعراف کے اندر جو ہمیں ایک مقام کا نکلتا ہے. اللہ علم کا یہاں مطلب وہ والا جو مقام ہے اعراف والا جو آپ کہہ رہی ہیں، جی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ہوگا. یہاں پہ جو یہاں تفصیل سے ذکر کی گئی ہے وہ تو کچھ اور ہے، کہ یہاں پہ صراط کے بعد کا یہ مرحلہ ہے جہاں پہ انسانوں کو کے جو یعنی مومنین کے جو بعض کے کچھ اعمال رہ گئے، یعنی اس مرحلے تک کافر نہیں آئے گا، کافر کو پہلے ہی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں تک جو مومنین آئیں گے اور ان کے جو ہے آپس کے جو معاملات ہوں گے ان کو کلیریفائی کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے دلوں سے جو ہے وہ بغض وغیرہ، کینہ وغیرہ تمام قسم کا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا یہاں پہ. پھر تو یہ قنطرہ یہاں پر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نہر ہوگی جہاں پر ان کو پھر نہلایا جائے گا، مطلب ان کو غسل دیا جائے گا تاکہ ان کے اندر سے جو بھی چھوٹا سا بھی وہ بغض ہے وہ نکل جائے. قنطرہ نہر کی صحیح، اگر کہ تو اس کی جو آپ نے جہاں پڑھا تھا اگر اس کی کوئی دلیل حدیث یا کوئی آیت ہو تو اس اعتبار سے ذکر کر دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ. اور ایک چیز مجھے چھوٹی سی اور پوچھنی تھی کہ مناقشہ کن لوگوں سے ہوگا، اس کے کوئی اعمال وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے، کیونکہ سب سے خطرناک چیز تو وہی ہے جن سے مناقشہ ہو جائے گا. دیکھیں اعمال کوئی کم از کم میرے ذہن میں کوئی مختلف اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھنا تو کسی بھی عمل پہ پوچھنے پہ آ سکتا ہے. اب جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے کوئی عمل کیا اور اس پہ اس کو ایک افسوس محسوس ہو رہا ہے یا اس نے کسی بھی مطلب طریقے سے توبہ کر لی، سچی توبہ نہیں بھی کی. اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص کا کوئی گناہ کسی وجہ سے معاف کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس کے دوسرے اعمال کو دیکھتے ہوئے بھی معاف کر سکتا ہے. اور کسی کی اگر کوئی چیز اللہ نے معاف نہیں کرنی ہے تو مطلب یہ ایسا شخص ہے جو ویسے اس کی اور نیکیاں بھی ہیں، اس کے مطلب ایمان والا ہے، اس کی اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے عمل پہ اس کو جو ہے پکڑنا ہے تو اللہ اس سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. یعنی خاص عمل نہیں، بس جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اور کہیں پر بھی روک کچھ بھی سکتا ہے. اس کا مطلب یہ لے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اس کے بعد کیا کہا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. معاف کرنے کی یہ صفت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ انسان سے اس کا ذکر ہی نہ کرے، اس کے نام اعمال سے ہی مٹا دے. لیکن معاف کرنے کی یہ بھی صفت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو پیش کرے گا، بندہ قبول کرے گا اور اللہ وہاں پہ معاف کر دے گا. اب جو مختلف احادیث آتی ہیں یعنی وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ کن اعمال سے ہمیں جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے، جیسے جو وہ حدیث ہے کہ شروع میں ہی جو حساب کیا جائے گا ان میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا، کن لوگوں کو، جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے ظاہری طور پہ، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یعنی وہ کہے گا کہ ایک جو قرآن کا قاری ہوگا کہے گا کہ اللہ تیرے لیے کیا، اس کو کہا جائے گا نہیں تو نے جھوٹ بولا، اس لیے قرات کی تھی یا قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، ایک صدقہ کرنے والا ہوگا وغیرہ. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہوگا اس نے کیا ہوگا لازمی طور پہ اس کو پکڑا جائے گا. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس طرح مختلف جو صورتیں آتی ہیں یا صورتیں مطلب کیسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ اس گناہ کا جو ہے یہ اس کو اجر ملے گا، اس گناہ کا یہ اجر ملے گا. تو ہو سکتا ہے کسی نے وہ گناہ کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے جی، اللہ سر اعلم. میرا ایک کویسچن ہے، پوچھوں؟ جی جی سر آپ نے بتایا کہ پہلے میزان جب ہوگا تو وہ میزان کے بعد اللہ عالم اب اللہ تعالیٰ جس سے معاف کر دے، لیکن وزن جب ہوگا اس کے بعد نام اعمال یا تو رائٹ میں یا تو لیفٹ میں. تو ایک بار یہ پل صراط سے پہلے ہوگا رائٹ؟ جی تو جب نام اعمال اگر کسی کے رائٹ ہینڈ میں مل جائے تو پھر وہ جب پل صراط میں سے گزریں گے تو کیا ان کے لیے بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ گر کر جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں دیکھیں یہ مختلف جو مراحل ہیں اب اس میں ایگزیکٹلی کس سٹیج پہ کہاں بالکل واضح ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی سوال ہے ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کچھ سوال وغیرہ ہوگا. اب یہ مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلے میں ضروری نہیں ہے کہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں. جیسے اگر ایک انسان نے جنت میں جانا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے گناہوں کو جو ہے ان سے پاکیزگی ان کی ہو کے پھر وہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف سٹیجز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے بالکل کلیئر ہوگا، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے جیسے کہ آگے آئے گا وہ بھی جنت میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ فوراً پہنچ جائیں گے، کیونکہ جنت جو ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی جائے گی، اور جیسے ایک حدیث میں ہے کہ وہاں پہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے. اب یہ سارے جو مراحل ہیں
قیامت کے جو معاملات ہیں ہر مرحلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم کسی ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. مختلف جو یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو مشکلات یا مطلب ایک جو کیفیت ہے اس کی, جیسے جب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے, تو وہ ایک سختی کا مرحلہ ہوگا, سوائے ان کے جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس دن یہ سورج وغیرہ قریب ہوگا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ ان صفات کے حاملین کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کرے. تو یہ مختلف مراحل ہیں, اس کی ایگزیکٹ کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ اعلم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جی شیخ صاحب ایک سوال ہے. ایک سیکنڈ امجد صاحب, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. جی اللہم جی حاسب نے حساب یسیرا, یعنی کہ محاسبہ اگر ہو بھی تو اس میں آسانی والا ہو کہ کوئی مناقشہ نہ ہو. جی امجد صاحب. جی شیخ صاحب ابھی جو آپ نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں صرف وہی ایک سایہ ہوگا, آج ہی ہم نے قرآن کے اندر شیخ صاحب نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے, اور اس کے مثال ایسے جیسے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ, اور پھر عرش اس کرسی کے اوپر, اور اس کی بھی مثال ایسے ہے. یعنی اللہ کے عرش نے, اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات یہ جو کچھ بھی ہے سب کو گھیرا ہوا ہے, تو اس کا سایہ بھی تو اتنا ہی ہوگا. تو اس میں یہ جو معاملات ہیں نا, ان میں ہم کیفیت نہیں سمجھ سکتے. کیفیت کا مطلب ہے اب میں اس کی وہ ایریا وائز کیلکولیشن کروں کہ وہ اس سے اتنا بڑا ہے اس اعتبار سے, تو پھر مطلب یہ کیفیت ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو کہیں نہ کہیں اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت جو معاملہ ہوگا, سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا, سورج قریب ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ, اللہ کا عرش تو سورج سے بھی بڑا ہے, ٹھیک ہے, تو ویسے ہی سب کو سایہ میں جانا چاہیے, لیکن اس وقت کیفیت کیا بتائی کہ ہر کسی کو اس کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو جب یہ بتا دیا کہ اس طرح ہوگا, تو چونکہ وہ آخرت کے معاملات ہیں جس میں عقلیات ہم نہیں, یعنی ایسے معاملات میں آپ سمجھنے کی کوشش بھی کر لیں لیکن اس کی ایگزیکٹ کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی وجہ سے آپ اگر علماء کی ان معاملات میں تفاسیر بھی پڑھیں گے یا جو ان کی شروحات بھی پڑھیں گے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے لیے جتنا بیان کر دیا گیا اسی پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے ہم عمل کرتے ہیں. ہم اس دن اللہ تعالیٰ سے, مطلب ہمارے سامنے جب معاملہ ہوگا تب سمجھ میں آ ہی جائے گا کس طرح ہو رہا ہے. لیکن ابھی چونکہ شریعت نے ان چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کیا. آپ کا سوال بالکل ایک مطلب لاجیکل اعتبار سے بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان معاملات میں لاجک لگتی نہیں. تو جب ان معاملات میں لاجک لگتی نہیں ہے تو اس کا جواب لاجکلی مل ہی نہیں سکتا. امید ہے کہ آپ کی جو بات تھی اس کا میں نے جواب دے دیا. اور یہی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو اگر ذکر کرنا تھوڑا سا ٹائم ہے, ویسے ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا پھر بھی, جیسے اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں کیا کرتا ہے, آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اب لاجیکلی دیکھیں تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رات کا تیسرا پہر ہوگا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر یہ نزول تو سینس ہی نہیں بنا معاذ اللہ, کیونکہ جب یہاں ہے دوسرے حصے میں ہوگا. تو یعنی اب ہم اگر جس طرح ہم مخلوق کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں, کیا مطلب اگر میں ایک بولوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک راکٹ ہے جو دنیا میں گھومتا ہے اور وہ جہاں پہ بھی رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے وہ نیچے ڈپ کرتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے, تو اس اعتبار سے کیا وہ اوپر نیچے ہی ہوتا رہے گا. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو لاجیکلی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں اس طرح کے, یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم عقل سے اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, سارے جو معاملات ہیں اس کے اسماء و صفات ہیں اس میں ہمیں ماننا ہے. ماننا کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر اس کی تعویل کرنی ہوتی کہیں پہ یا اس کو کسی اور معنی میں لینا ہوتا تو پھر صحابہ سب سے پہلے ہمیں بتا دیتے, یا صحابہ یہ سوال کر لیتے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے معاملے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے, اور اس اعتبار سے جو ہم سے عمل مطلوب ہے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کیسے نزول کرتا ہے یا دنیا میں کہاں پہ میں جہاں ہوں وہاں پہ مجھے اپنے اعتبار سے میں یہ چیک کروں کہ کیا میں رات کے تیسرے پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ مانگ رہا ہوں یا نہیں مانگ رہا, کہ اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو معاف کروں, کون ہے مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کو عطا کروں. میرے اعتبار سے کیا میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا ہے. اللہ کے صفات کے اعتبار سے, اس کے اسماء کے اعتبار سے, اس کی ذات کے اعتبار سے اور آخرت کے غیبیات کے امور کے اعتبار سے عقل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں ان معاملات میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس بات میں سر یہاں پہ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ امت وسط ہے, کہ اہل سنت والجماعہ یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, بس اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل, اور یہی ہم میں اور باقیوں میں فرق ہوگا, کیونکہ باقیوں نے کیا کیا ان معاملات کو عقل سے سمجھنے کی وجہ سے ان کا کہیں انکار کر دیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا اہل تعطیل نے ان کا انکار کر دیا کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, لاجک ہی نہیں بن رہی. جب لاجکلی نہیں آ رہا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا یا اس کی تعویل کر دی, اور دوسروں نے کیا کیا کہ اس کی پھر بالکل تشبیہ بیان کر دی. اور پھر تشبیہ جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی, اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے جب چیزوں کو ریشنلائز لاجیکلی ایکسپلین کرنا شروع کیا, تو جو چیز ان کے لیے سینس بنی اس پہ وہ ایمان لے آئے, اور جس چیز کا سینس نہیں بنا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اسی میں پھر آپس میں ان کے کانفلکٹس بھی ہوئے, کہیں پہ ان کے کانٹرڈکشنز بھی ہوئی کہ ایک چیز کو اسی رول کے ذریعے ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن اسی رول کے ذریعے کسی کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان اعتبار سے ان چیزوں پہ ماننا, ایمان لانا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, بغیر تحریف کے
بغیر تمثیل کے، بغیر تکیف کے، بغیر تعطیل کے. یہ بک اگلے سیمسٹر میں بھی کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ. ہماری کلاسز کے اعتبار سے مجھے لگ تو نہیں رہا کہ ہم اس کا متن بھی جو ہے وہ ختم کر سکیں گے، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات کی ہمیں تفصیل کیٹیگرائزیشن ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہ پھر اگلے سیمسٹر تک چلے گی. اب آپ اجازت دیں انشاءاللہ، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پھر اس کو اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ایک سوال ہے آخری، مگر وہ کورس سے ریلیٹڈ ہے. جی جی، کورس سے ریلیٹڈ بھی ہے. اگر ایسا ممکن ہو کہ نیکسٹ کلاس میں ہم کور کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم.